السلام علیکم۔ ناول بھرم بقا باطل بائی مہرالنساء شاہ میر کی ایپیسوڈ نمبر 53 ہے۔ عالم کی رہائی کے چند دن بعد 2 گھنٹے، پورے 2 گھنٹے بعد بھی وہ ٹریفک سے نہ نکل سکے تو بنفشہ نے نامحسوس انداز میں پارسل اپنی طرف کھسکایا اور اسلان کا لایا ہوا چیز پاستہ کھانے لگ گئی۔ اسے بے انتہا بھوک لگی تھی اور اب وہ بغیر اسلان کی طرف دیکھے تیز تیز کھاتی جا رہی تھی۔ وہ کن اکھیوں سے اس کی بے صبری دیکھ رہا تھا۔ اب تم گانے نہیں سن رہے؟ وہ کم بولتا تھا، لہٰذا اسے ہی شروعات کرنی پڑتی تھی۔ میں گانے نہیں سنتا۔ تو کیا ایئر پوڈز شوقیہ لگائے رکھتے ہو؟ اسلان نے بغیر کچھ کہے اپنا موبائل نکالا، ایئر پوڈز اس کے ساتھ جوڑے اور ایک ایئر پوڈ اس کی طرف بڑھایا۔ بنفشہ نے اچھمبے سے اسے کان میں لگایا۔ دوسری طرف وہ کوئی گانا نہیں تھا، کوئی نظم یا شاعری بھی نہیں، وہ آواز کی ایک خاص فریکوینسی تھی۔ جب میں دنیا سے تھک جاتا ہوں یا پھر بہت سوچنے لگتا ہوں تب یہ سنتا ہوں، بہت سکون ہے اس میں۔ ایسا لگتا ہے ہر سوچ آہستہ آہستہ دماغ سے غائب ہو رہی ہے اور میرا دماغ ریلیکس ہو رہا ہے۔ وہ درست کہہ رہا تھا۔ اس آواز نے چند منٹوں کے اندر اندر اس کا دماغ ہلکا کر دیا تھا، بوجھ سے آزاد سا۔ ایک کان میں پڑتی یہ آواز ٹھیک تھی، مگر دوسرے کان میں پڑتی اسلان کی مدھم آواز، سکون تو اس میں بھی تھا۔ اگر بنفشہ احسان کو مسائل کے درمیان کوئی آواز پرسکون کر سکتی تھی تو وہ یہی تھی۔ اپنے اپنے کھانے کا ڈبہ ہاتھ میں لیے نشست پر ٹیک لگائے اس آواز کو سنتے وہ دونوں چند پل کے لیے واقعی سب کچھ بھول گئے تھے۔ کوئی گیم کھیلیں؟ ایئر پوڈ واپس رکھتے اس نے اسلان کو دیکھا۔ پاستہ کا ڈبہ گود میں دھر لیا تھا۔ کیسا گیم؟ ٹروتھ گیم؟ تم نے اور میں نے ایک دوسرے سے بہت جھوٹ بولے ہیں، اب میں جو پوچھوں گی تم سچ سچ جواب دو گے۔ یہ اصول تم پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ بالکل، وہ پورے وثوق سے بولی۔ چلو تم سے شروع کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوش کب ہوئے تھے؟ اسلان نے سوچنے کو لمحہ لیا۔ رنگت تاریک پڑی تھی مگر اسے وہ منظر یاد تھا، شاہویر کی پہلی فلم کا پریمیئر۔ میری وہ خوشی اب زائل ہو چکی ہے، وقت بدل گیا ہے اور اس کے بعد اب تک ویسی خوشی دوبارہ نہیں ہوئی۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ اسلان نے اس سے پوچھا۔ لا، وہ مسکرا کر بولی، آنکھیں اس کے ساتھ مسکرائیں۔ جس دن میری ڈگری مکمل ہوئی تھی وہ میری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ تھا۔ اس روز میں آزاد ہو گئی تھی۔ انسان کو اگر اپنے پیشے سے محبت ہو تو وہی اسے خوش کرتا ہے، اتنا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تمہاری زندگی کا سب سے بدترین لمحہ کیا تھا؟ اب کے بنفشہ نے پوچھا۔ اسے لگا اعتراف کے اس کھیل کے لیے وہ غلط وقت چن چکا ہے۔ آنکھوں کے دریچوں پر وہ منظر تھا جب شاہویر بنگش اپنی پہلی کتاب پر دستخط کر رہا تھا۔ لوگ اس کے ساتھ تصاویر بنوا رہے تھے۔ اپنے کمرے میں پلنگ کے ایک کونے پر بیٹھا، کتاب ہاتھ میں لیے وہ ٹکر ٹکر سرور کو دیکھ رہا تھا۔ شاہویر بنگش، کتاب کے مصنف کا نام یہ تو نہیں تھا؟ اسلان نے زخمی نگاہیں اٹھا کر بنفشہ کو دیکھا۔ انسان کا محبوب پیشہ اسے جتنی خوشی دیتا ہے اتنے گہرے زخم بھی دیتا ہے۔ میرا کام میرا نہیں رہا تھا اور میرا دل کیا تھا میں ساری دنیا کو جلا کر راکھ کر دوں، میں ایک ایک کو سچ بتاؤں۔ گردن چکائے وہ لب کاٹے گیا۔ وہ انسٹاگرام پر ہر دوسرے انسان کو اس کتاب کے ساتھ تصویر لیتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کرداروں کی بات ہو رہی تھی، اس کا کام اس کا نہیں رہا تھا۔ اوہ اللہ، وہ اس تکلیف کو کیسے برداشت کرتا؟ میں دنیا نہیں جلا سکا، اندر کی اس آگ نے مجھے جلا دیا۔ وہ بات نہیں سمجھ سکی مگر اسلان کی آنکھیں پڑ لی تھیں۔ تسلی بیکار تھی، اس نے گفتگو کی سمت بدلی۔ کوئی ایسا کام جس کے لیے تم اب بھی پچھتاتے ہو؟ میرا اور پنار کا تعلق، وہ بغیر ایک لمحے کے توقف کے بولا۔ وہ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ اٹس پرسنل۔ دھماکوں سے اسے وہ ایک ایک منظر یاد آیا جب جوانی کا زور تھا، حد سے بڑھ جانا اسے محبت لگا تھا اور دلدل میں دھنس جانا جدید محبت کے تقاضے۔ آج اسے گھن آتی تھی، آج وہ وقت میں پیچھے جا کر خود کو اس گند سے بچا لینا چاہتا تھا، مگر وقت ان کا ہوتا ہے جو وقت کو تھام کر چلے ہوں۔ واقعی؟ میں نے سنا تم اس کی محبت میں گوڑے گوڑے گرفتار تھے۔ تھا، اس نے سچ کہا۔ ہمارا تعلق بہت پیچیدہ تھا۔ وہ سوشل میڈیا پر ریلیشن شپ کاؤنسلنگ کی باتیں کرتی تھی، والدین کے فرائض بتاتی تھی۔ میں اس سب کو اس کا اصل سمجھ بیٹھا، لیکن یہ اس کا سوشل میڈیا تھا
وہ سچا تھوڑی ہوتا ہے. مجھے چند ماہ کے اندر اندر اس کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی، لیکن وہ میرا پہلا تعلق تھی جو میں نے اپنی مرضی سے بنایا. مجھے اس کی مہربان طبیعت سے محبت تھی جو کہ اس نے سوشل میڈیا پر دکھائی. مجھے لگا وہ مجھے ہیل کر دے گی. بروکن فیملیز کے بچے امید کا دامن نہیں چھوڑتے. ایک مکمل فیملی کی جھلک یا تصور انہیں کہیں سے بھی مل جائے تو وہ وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں. اس کا نقاب اتر گیا، وہ نہ رہی. تب بھی میں اس سے جڑا رہا کیونکہ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا. وہ مجھے کہتی تھی میں لکھا کروں اور صرف وہی کہتی تھی. تم لکھتے ہو؟ بنفشہ ٹھٹ کی نشست کی ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی. اب چھوڑ دیا. تم کیا لکھتے تھے؟ تھرلرز، فلاسفی اور جو دل چاہتا تھا. وہ متحیر سی اسے تکے جا رہی تھی. تم نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا اسلان؟ کسی اور کے لیے نہیں لکھنا چاہتا تھا اور اپنے لیے لکھنے والے حالات نہیں رہے تھے، سو چھوڑ دیا. اس کے انداز سے لگ رہا تھا وہ مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. اور پنار؟ شی چیٹڈ آن می. اس نے 4 لفظوں میں بات سمیٹ کر رکھ دی. کم بخت بولنے پر آیا تو بلا کا کھرا آدمی نکلا. اس دن کے بعد اس سے رواداری اور محبت بھی نہ رہی. پھر بھی 4 سال سے اس کا سوگ منا رہے تھے. میں نے 4 دن بھی اس کا سوگ نہیں منایا. بے وفائی کی سزا بے حسی ہے. میں اس کی طرف سے بے حس ہو گیا تھا. تھوڑی دیر وہ دونوں خاموش رہے. پھر اسلان ہنسا. کن پٹی کو انگوٹھے سے مسلتے وہ ہنسا. کیا ہوا؟ ایک بے اختیار مسکراہٹ اس کے لبوں پر بھی پھیلی. اس نے ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ مجھ سے بے وفائی کی تھی اور میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ میں نے اس آدمی کو پیٹا. واٹ؟ وہ بھی ہنسی. اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں بس اسے پیٹتا چلا گیا. اوہ گاڈ، میں کتنا پاگل تھا. گردن نشست پر گرائے اب وہ کہے مار کر ہنس رہا تھا. یہاں میں تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہوں اور تم کس ٹھٹائی سے ہنس رہے ہو؟ وہ خفا ہوئی. البتہ اسے مسکراتے دیکھ اچھا لگا تھا. تمہیں لگتا ہے میں پریشان نہیں؟ اسلان نے بمشکل ہنسی روکتے گردن یوں ہی نشست پر گرائے ہوئے پوچھا. میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ. مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی بم ٹک ٹک کر رہا ہے اور اسے صرف میں سن سکتا ہوں. صرف میں. کوئی ایسی تباہی آنے والی ہے جسے صرف میں محسوس کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا. کوئی اتنی پریشانی میں اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لبوں پر مدھم مسکان لیے اس سے پوچھ بیٹھی. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کیا کر رہی ہو تم میرے ساتھ؟ یعنی وہ گفتگو وہیں کی وہیں اٹکی تھی. 3 گھنٹوں سے لگ رہے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، کیونکہ تم ساتھ ہو. ٹک ٹک کی آواز تھم گئی ہے کیونکہ میں تمہیں سن رہا ہوں. کوئی مصیبت آئی تو لگتا ہے میں اسے سنبھال لوں گا. یہ تم مجھے کیسے حوصلے دے رہی ہو؟ میری عادتیں نہ بگاڑو. حالانکہ مرض ادویات سے بڑھ چکا. مجھے تم سے بہت سارے سوال کرنے ہیں، بنفشہ نے کہا. اسے دیکھتے ہوئے اسلان اس کے پرس سے اس کی چھوٹی سی ڈائری نکالی. وہ چھوٹی سی منی ڈائری ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی. اسلان نے انگریزی میں ایک ہیڈ لائن لکھی. وہ باتیں جو مجھے اسلان یمن سے پوچھنی ہیں. کیا کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تم نے وہ ریکارڈنگ ڈیوائس کیوں لگائی تھی؟ پارک میں اس وقت کیوں آتے ہو جب میں جاتی ہوں؟ رمضان میں ہر رات میرے لیے اپنا سیکرٹ جوس کیوں رکھتے تھے؟ میرے ساتھ ہر محاذ پر کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ عید پر وہ شرٹ کیوں پہنی جو میں نے لی تھی؟ اور اسلان گردن جھکائے لبوں پر ہلکا سا تبسم لیے سب لکھتا گیا. وہ رکی تو اس نے گردن اٹھائی. بس؟ بنفشہ نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا. لکھو کہ عالم سر کے کہنے کے باوجود تم ایئرپورٹ روڈ کیوں آئے؟ مجھے جناح روڈ سے کیوں نہیں لائے؟ اسلان کی مسکراہٹ غائب ہوئی. بنفشہ نے جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھا. میں وکیل ہوں یمن صاحب، آپ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے. ڈائری بند کر کے اس نے خجالت سے بالوں میں ہاتھ پھیرا. تم اتنی دیر سے کیوں خاموش تھیں؟ جس دن تم میرے سوالوں کے جواب دو گے اس دن میں بھی سارے جواب دوں گی. تمہارے پاس کوئی ڈائری ہے جہاں حساب کتاب لکھ دوں؟ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا. تم جتنی زمین کے باہر ہو اتنی ہی اندر بھی ہو. اسلان نے ڈائری اس کے پرس میں واپس رکھی اور وہ مزید کچھ کہنے لگا تھا کہ اسی لمحے اس کی گاڑی کا دروازہ کسی نے ایک جھٹکے سے کھولا. وہ جو مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے ٹھٹکے مگر ان دونوں کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر کسی نے اسلان کو گریبان سے کھینچ کر باہر نکالا. کون ہو تم؟ کیا چاہیے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا. ابھی بتاتا ہوں کیا چاہیے. 2 لوگوں نے اسے جکڑے رکھا جبکہ تیسرے نے بلا کی سختی سے ہاتھ میں پکڑا خنجر اس کی پشت پر مارا.
کندھے کے قریب۔ بنفشہ کی چیخ اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ لوگ آس پاس شور مچا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اور گاڑی کے اندر بند لڑکی بار بار دروازہ بجا رہی تھی۔ اسلان ششتر سا انہیں تک رہا تھا، اس کے حلق سے چیخ تک نہ نکلی۔ چھوڑو اسے، میں پولیس کو کال کر دوں گی، چھوڑو! اس نے اپنے پرس سے پیپر سپرے نکالا، اسلان کا موبائل اٹھایا اور عالم کو کال ملانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ گاڑی کے باہر اس نے ایک وار پر بس نہیں کیا تھا، اس نے 2 مرتبہ مزید خنجر اس کے کندھے میں گھونپا۔ وہ شل رہ گیا تھا، درد اتنا شدید تھا کہ وہ بس گر گیا۔ وہ کئی لوگ تھے، اسلان یمن کو مار رہے تھے، اس کے منہ پر، پسلیوں میں، پیٹ میں وہ پٹ رہا تھا، مزاحمت جیسے اب وہ کر ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا بازو شل ہو گیا تھا۔ وار اتنے کاری اور اچانک تھے کہ وہ درد کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ ہم ایئرپورٹ روڈ پر ہیں، آپ آ جائیں عالم سر، اسلان کو کوئی مار رہا ہے، پلیز جلدی آ جائیں۔ عالم کا دماغ پھک سے اڑا۔ وہ نشست سے اٹھ کھڑا ہوا، جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے سہراب نے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ کسی طرح دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ پیپر سپرے ان میں سے کسی ایک کے منہ پر مارا، مگر دوسرا شخص اسے بالوں سے پکڑ کر 2 تھپڑ رسید کر چکا تھا۔ بنفشہ کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اسلان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، وہ ہاتھ اٹھا کر کچھ کہہ رہا تھا مگر کوئی سن نہیں پا رہا تھا۔ لرزتی پلکوں اور سست رفتاری سے گزرتے لمحوں میں اس نے پولیس کے چند افراد کو جمع ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کئی 100 لوگوں کے چپ کھڑے ہوتے ہوئے ایک عورت کو اپنے لیے لڑتے اور مار کھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ مارنے والوں کو روک رہی تھی، وہ اسے بچا رہی تھی، اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ اگلے چند منٹ وہ نیم بے ہوش تھا، اس کے بعد منظر ٹوٹے بکھرے تھے۔ عالم اور سہراب اس کے پاس تھے، وہ جھک کر کچھ پوچھ رہے تھے مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس 2 آنسو ٹوٹ کر کنپٹی میں جذب ہوئے۔ وہ ہسپتال میں تھا، گاڑی میں، یا پھر کہاں؟ اس کا سر دکھ رہا تھا، کندھے شل تھے، ڈاکٹر اسے کچھ چبھو رہا تھا، نرس سہراب کو باہر دھکیل رہے تھے مگر وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، لہجہ بلند۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے آرا کو شیشے کے دروازے کے پار کھڑے اپنے لیے روتے دیکھا۔ پھر سب گھپ اندھیرا، ساکت، شل۔ ایک آخری خیال جو اس کے ذہن میں تھا وہ آرا کا تھا، جو آخری چہرہ ذہن کی فریم میں ابھرا وہ بنفشہ کا تھا۔ موجودہ دن، تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ یہ واحد سوال تھا جسے سن کر اس کے گلے میں گلٹی ابھری تھی، جس کا جواب وہ نہیں دینا چاہتا تھا، جس پر رتی برابر سہی اسے دکھ تھا۔ تم جانتی ہو، اس نے نگاہ چرائی۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ شاہویر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی کرسی سے جڑے ہاتھ کھول دیے۔ آرا حیران ہوئی، وہ تیزی سے خود کو چھڑوانے لگی جب شاہویر نے اسے دیکھا۔ ان نگاہوں میں ایسی کاٹ، ایسی تنبیہ تھی کہ وہ اندر تک لرز گئی۔ تم جتنی مزاحمت کرو گی مجھے اتنا ہی تمہیں چھونے کا موقع ملے گا، کیا تم ایسا چاہتی ہو؟ مدھم مخمور سا لہجہ تھا۔ آرا ہل نہ سکی۔ اگر تم یہ چاہتی ہو تو کہو، میرے لیے یہ ایک اعزاز ہی ہوگا۔ اس نے آرا کے چہرے پر آتے اس کے بال کان کے پیچھے اڑسے۔ وہ اتنا قریب تھا کہ آرا اس کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ لیٹ می گو! اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی، جسم پسینے سے بھر گیا تھا۔ ایک اور مزاحمت، یعنی ایک اور اقرار نامہ؟ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے وہ قریب ہوا جب آرا نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ شاہویر ہنسا، اسے روتے ہوئے دیکھا اور ایک بار پھر ہنسا، زور سے، ہز اٹھاتے ہوئے پھر اسے دیکھا۔ میں اسے ایک نہ سمجھوں؟ لعنت ہو تم پر، اللہ تمہیں ذلیل کرے، تم مجھے جانے کیوں نہیں دیتے گھٹیا آدمی! شاہویر نے برق رفتاری سے اس کا جبڑا اپنی مٹھی میں دبوچا، چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کیا۔ اس کا تنفس پل بھر میں تیز ہو گیا تھا۔ یہ حق میں تمہیں نہیں دیتا ڈارلنگ، دوبارہ اس طرح کا ایک بھی لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو تم بھول جانا کہ مجھے کسی قسم کی اجازت درکار ہے۔ اس کے کانوں میں سور پھونکتے اس کا جبڑا ایک جھٹکے سے آزاد کرتے ہوئے اب وہ اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے زمین پر بٹھا چکا تھا، زنجیروں میں قید، دیوار سے ٹیک لگائے، اور وہ خود اس کے کندھے سے کندھا جوڑے خلاؤں میں تک رہا تھا۔ تمہارا بھائی بہت اچھا تھا آرا، لیکن ضدی تھا، سو تو میں بھی تھا۔ اصول پسند تھا اور میں اصول توڑنے والا۔ اسے بدلنا چاہیے تھا کیونکہ میں نہیں بدل سکتا تھا، میں تو پیدا ہی ایسا ہوا تھا۔ وہ نہیں بدلا
اس نے دھیرے دھیرے کہنا شروع کر دیا تھا۔ 4.5 سال قبل ایڈنبرگ، اسکاٹ لینڈ۔ وہ یہاں سے جاتے ہوئے اندیشے لے گیا تھا، جب آیا تو خاموشی ساتھ لایا۔ وہ اب شاہویر کے ساتھ ایڈنبرگ کے پرانے قلعے، میوزیم، کیفے، سپورٹس کلب کہیں نہیں جاتا تھا، جامعہ اور ہاسٹل۔ پینار کے دھوکے نے اسے کچھ حد تک چڑچڑا کر دیا تھا۔ وہ مسلسل اسے کالز کرنے لگی تھی۔ اسلان نے اسے بلاک کر دیا۔ اس نے اسلان کے دوستوں کو پیغامات بھیجے، وہ انہیں بھی بلاک کر چکا تھا۔ پینار جس رفتار کے ساتھ اس کی زندگی میں آئی تھی، اسے نکالتے ہوئے اسلان نے اس سے دگنی رفتار کا استعمال کیا تھا۔ بعض دفعہ اسے حیرت ہوتی تھی، اس عورت کے لیے اس نے اتنے برس ذلت جھیلی۔ میں لندن جا رہا ہوں۔ کانوں پر بڑے بڑے ہیڈ فونز چڑھائے وہ گیم کھیلنے میں مصروف تھا جب شاہویر نے اسے پکارا۔ اسلان نے تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ شاہویر کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ یوں بھی نہیں چاہتا تھا اسلان اس فلم کے معاملے میں کسی جوش کا مظاہرہ کرے۔ دل ہی دل میں وہ اس سے شرمندہ تھا۔ واپس آ کر میں یہاں شفٹ بھی ہو رہا ہوں۔ اس نے ایک اور اطلاع نگاہ ملائے بغیر دی۔ اب کہ اسلان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، نگاہوں میں استفسار تھا، زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں اور راج ایک فلیٹ شیئر کریں گے، یہاں بہت مشکل ہوتی ہے۔ یعنی راج سے اتنی گہری دوستی ہو گئی، اور مجھے کب بتانا تھا؟ شاہویر نے اسے پل بھر میں بپھرتے ہوئے دیکھا۔ اندر کہیں اچھا لگا، وہی تو ایک مخلص تھا۔ تم نے میری پوری بات نہیں سنی، تم میرے ساتھ جا رہے ہو۔ واللہ یہ ابھی ابھی طے ہوا تھا۔ جو کام تم نے میرے لیے کیا اسے ایک پراپر جاب سمجھو۔ میں اتنے پیسے ایک مدیر کو بھی تو دیتا نا، اب ان پیسوں سے تمہاری فلیٹ کا کرائے کا حصہ آ جائے گا۔ وہ سامان ڈالتے ڈالتے رکا۔ اسلان چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ بھووں کے درمیان بل تھے۔ شاہویر اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ جو بھی ہوا غلط ہوا، مجھے کوئی تسلی نہیں چاہیے۔ وہ بگڑا۔ بچہ نہیں ہوں میں۔ تمہیں میں چاہیے ہوں یا میں بھی اضافی ہوں؟ اسلان اٹھ کھڑا ہوا، بغیر کچھ کہے الماری تک گیا۔ یا آخر کب تک چلے گا اسلان؟ ایک لڑکی ہی تھی، دھوکہ دے دیا تو بات ختم۔ یار ایسی لڑکیاں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی راتیں رنگین کرتی ہیں، ان کو صرف اور صرف ون نائٹ سٹینڈز کے لیے رکھا جاتا ہے، یہ بیویاں نہیں بن سکتی۔ اسلان نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے کپڑے نکال کر پلنگ پر رکھے اور شاہویر کو دیکھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں شاہویر بنگش نہیں ہوں جسے ایک رات کے لیے لڑکیاں چاہیے ہوں۔ ہاں لیکن میں بے وقوف بھی نہیں، مجھے اب وہ بیوی کی حیثیت سے بھی نہیں چاہیے۔ اور رہی بات میرے خرچے اٹھانے کی، تو اب تک تمہیں اپنے باپ کے عہدے پر فائز نہیں کیا۔ زیادہ پیسے تو یتیموں میں بانٹو، ورنہ تمہیں راتوں کو سڑک پر کھڑی ہونے والی مسکین عورتوں کی بھی تو بہت پرواہ ہے۔ وہ کہاں چوٹ کر رہا تھا، شاہویر جانتا تھا۔ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے وہ چپ رہا۔ تو میرے ساتھ نہیں آؤ گے؟ میں کسی کے پیچھے نہیں جاتا ویر، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو یہاں رہو، بنے ہوئے پلان میں مجھے فٹ کرنے کی کوشش مت کرو۔ تم شروع سے اس میں ساتھ تھے۔ اسلان زیر لب مسکرایا، پھر ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ضرور، اور پرنس چارلز بھی میں ہوں۔ شاہویر نے آنکھیں گھمائیں۔ وہ اسلان کے اس نئے انداز سے بری طرح خائف ہو رہا تھا۔ وہ پہلے بھی ناقابل برداشت تھا اور اب تو حلق کو آ رہا تھا۔ اسلان پلیز میرے ساتھ چلو، ہمیں ساتھ کام کرنا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ میں جتنا عرصہ یہاں ہوں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ کپڑے اٹھا کر غسل خانے کے دروازے پر ہی رک گیا۔ چاہتا میں بھی یہی ہوں، لیکن مجھ سے جھوٹ نہ بولا کرو، میں معاف نہیں کرتا۔ ایسے تنبیہی انداز میں کہا کہ شاہویر بہت دیر تک کچھ کہہ نہیں سکا۔ اس کی رنگت فک ہوئی تھی۔ وہ محض ایک چھوٹے سے جھوٹ پر اسے اس طرح بات کر رہا تھا۔ اگر اسے فریب کی بھنک پڑ گئی تو کیا وہ اس دوست کو کھونے کا متحمل ہو سکتا تھا؟ آئی ایم سوری اسلان، میں بہت مجبور تھا، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے خیالوں کی روح سے اسلان کی آواز نے کھینچ کر نکالا۔ فلائٹ کتنے بجے کی ہے؟ 5:30۔ میں چھوڑنے جاؤں گا، انتظار کرو، آ رہا ہوں۔ وہ کہہ کر غسل خانے کے اندر بند ہو چکا تھا۔ شاہویر مضطرب سا پلنگ کی پائنیتی پر بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ ایک ایک پل خوف زدہ کرتا تھا۔ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے، اب بھی وقت تھا، وہ پلٹ سکتا تھا، چیزیں بدل سکتی تھیں۔ چند گھنٹوں بعد وہ دونوں ایئرپورٹ پر تھے۔ اسلان نے سفید شرٹ کے اوپر بھوری چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی، جبکہ شاہویر سفید شرٹ کے ساتھ زنک کلر کی جیکٹ میں ملبوس تھا۔ فلائٹ میں ابھی وقت تھا، وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ اپنا بہترین دینا، اور اگر کسی بھی قسم کی اوور تھنکنگ کرنی ہو تو مجھے کال کر لینا، ساتھ کریں گے۔ اس نے کسی بڑے بھائی کی طرح شاہویر کا کندھا تھپتھپایا۔ تم ٹھیک ہو؟ پینار کے حوالے سے پوچھ رہے ہو؟
گہری سانس لے کر شانے اچکائے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ویر، اسی رات پاشا کے گھر سے نکلتے ہوئے میں پنار کی محبت وہیں چھوڑ کر آیا تھا۔ سچ کہوں تو اب مجھے اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ ہوتے ہوں گے کچھ لوگ جن کے لیے آگے بڑھ جانا مشکل ہوتا ہوگا، لیکن میرے لیے آسان ہے۔ دھوکہ اور جھوٹ میری حد ہے۔ پنار نے دونوں حدیں پار کر دیں۔ اس نے انگوٹھی کی پشت سے ماتھا عادتاً مسلا۔ میں آزاد ہوں، بالآخر بالکل آزاد۔ اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ایڈن برگ کی ہوائیں ان کے بال اڑا رہی تھیں۔ آس پاس سے سیاح اور مقامی لوگ گزر رہے تھے۔ خواب پورے کروں گا، تازہ فضا سانسوں میں تحلیل کرتے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ لکھوں گا، بلکہ لکھ لیا ہے۔ میری ساری فکریں جو تمہیں پنار کی فکریں لگتی تھیں، وہ دراصل میری لکھائی کے مسائل تھے۔ میں نے اپنی شارٹ سٹوری شائع کرنے کا سوچا ہے۔ کون سی شارٹ سٹوری؟ ڈیلیما۔ شاویر کے چہرے کا سارا ماس کسی مردار نے نوچ کھایا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ ہوائیں کسی کیمیکل کی طرح اسے جھلسا گئیں۔ میں جانتا ہوں بعض لوگوں کو وہ کنٹروورشل لگتی ہے، بعض کو وہ پسند نہیں، لیکن میں اپنے کام کو اپنے لیے شائع کرنا چاہتا ہوں۔ پہچان چاہیے مجھے۔ سمجھ نہیں پایا کبھی کہ میرا لکھا دنیا کو پسند کروانے کے لیے نہیں تھا۔ میں تو حقیقت کے تھپڑ لکھتا تھا اور دنیا فینٹیسی کی ماری۔ وہ جیسے خود سے کہہ رہا ہو۔ شاویر کترا کترا مر رہا تھا۔ پرواز، لندن، فلم، سب غائب ہو گیا، سب ساکت۔ یہی فلم وہ لیپ ٹاپ کے قید خانے میں رکھ کر لے جا رہا تھا۔ جب تک تم واپس آؤ گے تب تک میں اس کی نوک پلک سنوار لوں گا۔ ایک ایجنٹ سے میری بات ہو گئی ہے، تمہارے دوست کا کام شائع ہوگا ویر۔ اب بھی وقت تھا، وہ لیپ ٹاپ میں پڑی اس فلم کو خارج کر سکتا تھا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پرواز کا اعلان ہونے لگا، یکدم ہلچل سی مچ گئی۔ اسلان جو کب سے اس کا بیگ پکڑے کھڑا تھا اب اس کی طرف بڑھایا۔ دونوں بازو اس کے گرد پھیلا کر ایک سخت سا حصار قائم کیا، پھر اس کا کندھا تھپک کر پیچھے ہوا۔ البتہ ہاتھ فخریہ انداز میں اس کے شانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ نچڑی رنگت والے ڈھانچے نے مردہ آنکھیں اٹھا کر اسے تکا۔ وہ اس کے لیے دعا کرے گا؟ اور وہ خود کیا کر رہا تھا؟ بغیر کچھ کہے وہ آگے بڑھا، ہر ایک قدم کامیابی کی اور یا پھر غضب کی اور۔ وہ پلٹ نہیں رہا تھا، پلٹتا تو رک جاتا۔ اسے رکنا نہیں تھا، اسے کامیاب ہونا تھا۔ شخص نہیں، شخصیت بننا تھا۔ نام نہیں، پہچان بننا تھا۔ گمنامی نہیں، نام چاہیے تھا، اور نام کی خاطر ویر۔ اس نے عقب میں کھڑے ہو کر اسے پکارا۔ شاویر مڑا۔ مجھ سے کبھی بھی جھوٹ مت بولنا ویر۔ وہ چند پل انہیں مردہ آنکھوں سے اسے تکتا رہا، ذہن کے دریچوں پر ایک ایک منظر دستک دے رہا تھا۔ ٹیچرز کا نظر انداز کرنا، اس کے باپ کا اس سے خوف زدہ رہنا، اس کا عیش و عشرت کے لیے تڑپنا، اور وہ چبھن، اس چبھن کو وہ کیسے بھولے؟ اس نے پلکیں جھپکیں، وہ بس یہی کر سکا۔ اس نام، عزت، مقبولیت کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ قتل تک کر سکتا تھا، اور کم سے کم ایک عدد اسلان یمن کی قربانی۔ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں تھا، کم از کم اسے نہیں لگا۔ فسق دل کو چھو چکا تھا، اور اب وہ اتارے نہیں اترنا تھا۔ لندن فلم فیسٹیول۔ دنیا کی مختلف کونوں میں مختلف فلمی میلوں کا انعقاد سالانہ بنیادوں پر ہوتا ہے، جن میں نئے ہدایت کار اور لکھاریوں کے فن کو پہچانا اور سراہا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے بڑے بڑے ہدایت کار اور فلم ساز ان میلوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ہر سال چند نئے لکھاری اور ہدایت کار ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اس سال بھی کسی نے آنا تھا، کسی کا حق مار کر، کسی کے دل کو پنجوں سے چیر کر۔ وہ کسی شاہویر بنگش تھا۔ کئی مختصر فلمز دکھائی جا چکی تھیں۔ تیسری رو میں بیٹھا شاہویر تلال بنگش اپنی باری کے انتظار میں تھا۔ اس کا دل سنگلاخ دیواروں کے ساتھ سر پٹک رہا تھا، مگر اس کا چہرہ بہت عامیانہ تاثرات کے ساتھ سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی دائیں طرف ہالی ووڈ کا مایہ ناز فلم ساز ڈیوڈ جانسن بیٹھا تھا۔ اگلی فلم میری ہے، شاویر نے دھیمی آواز میں اسے بتایا۔ سفید رنگ کے 3 پیس سوٹ میں تازہ تازہ شیو کے بعد بال اچھے سے جمائے وہ تازہ دم اور وجی لگ رہا تھا۔ بیسٹ آف لک، ڈیوڈ نے کہا۔ یہ مجھے آپ سے کہنا چاہیے۔ ڈیوڈ جو اسے ہر دوسری ایشیائی کی طرح گوروں کی دوڑ میں بھاگتا ہوا سمجھ رہا تھا، اس نے بے اختیار اچنبے سے اسے دیکھا۔ شاویر نے مسکراتے ہوئے اضافہ کیا، اس پریمیئر کے بعد مجھے ان سب کے۔ اس نے اگلی رو میں بیٹھے چند مایہ ناز ہدایت کار اور فلم سازوں کی طرف اشارہ کیا۔ کالز آنے والی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں میں ان سب کی کال نظر انداز کروں تو بیسٹ آف لک، مجھ سے بھی بات کریں۔
لبوں پر مٹھی جمائے ڈیوڈ محظوظ ہوا۔ اپنی پہلی فلم بناتے ہوئے میں بھی اسی اعتماد کے ساتھ گیا تھا۔ کافی لوگوں کو لگا میں ٹو مچ ہوں، لیکن مجھے خود پر اعتبار تھا۔ اپنی جوانی جیسا اعتبار دوبارہ دیکھ کر اچھا لگا۔ شاویر نے سر کے خم سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ صرف اچھا لگا؟ یعنی آپ متاثر نہیں ہوئے؟ میں نے تمہارا کام نہیں دیکھا، اور یہاں اس انڈسٹری میں اعتماد کی بنا پر کام نہیں ملتا۔ اگلی بار کے لیے بیسٹ آف لک۔ وہ اٹھا، شاویر کا کندھا ہولے سے تھپ تھپاتا اگلی رو کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد شاویر نے کوئی موٹی انگریزی گالی اس کی شان میں کہی اور اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا، جہاں اس کی فلم کی اسکریننگ ہو رہی تھی۔ وہ دم سادے اسکرین کو تک رہا تھا۔ اسے یاد تھا یہاں تک آنے کے لیے اسے کیا کیا کرنا پڑا تھا۔ اسے ایک ایک پل یاد تھا۔ بعض دفعہ اپنی مرضی کے برخلاف اسے چند عورتوں کی ضرورت کا سامان بننا پڑا تھا، کیونکہ وہ عورتیں اس کا کام یہاں تک لانے کے لیے زینہ تھیں۔ بعض مرتبہ اسے بے دریغ پیسہ لوٹا کر ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑا تھا۔ ہدایت کار اور فلم سازوں کی اولادوں سے دوستی کرنے کے لیے کتنی ہی دفعہ کسی بار میں ان کے شراب پیتے وجود کو سہارے دیے تھے۔ نشے کی زیادتی کے باعث ان سے گالیاں کھائیں تھیں۔ بعض دفعہ اپنی جیکٹ پر ان کی کیب برداشت کی تھی۔ ان کے معیار پر پورا اترنے کے لیے ڈرگز، کوکین اور مختلف نئی منشیات کا استعمال کیا تھا۔ وہ یہاں فٹ ہونا چاہتا تھا، ہر صورت، ہر قیمت پر۔ کہانی شروع ہوئی، کریڈٹس دیے جانے لگے۔ اسکرین پلے شاہویر بنگش، فلم سازی شاہویر بنگش، ہدایت کار شاہویر بنگش، منظر بندی شاہویر بنگش۔ اب کے ہال میں کئی نگاہیں متلاشی تھیں۔ کئی ایشیائی چہروں کے درمیان وہ شاہویر بنگش کو دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے دھڑکتے دل لیے اسکرین کو تک رہا تھا۔ اس کی محنت، اس کے کئی سالوں کا ثمر۔ کہانی چاہے کسی اور کی تھی، ہدایت اس کی تھی، اداکار اس کے چنے ہوئے، یہاں تک لانے کا حوصلہ اس کا تھا۔ کہانی پاکستان کی تھی، بہاولپور کے کسی شہر کا منظر جہاں بارش تڑا تڑ برس رہی تھی اور ایک گھر کے چھوٹے سے کمرے میں کوئی عورت حالت زچگی میں مبتلا تھی۔ ایک مرد کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا، اس کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ بیوی کی ہر کرا، ہر سسکی پر وہ دل تھام لیتا تھا۔ چند گھنٹوں کے صبر آزما انتظار کے بعد دائی باہر آئی۔ کڑکتی بجلی میں اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ مرد جو کہ بے چین سا اس کی طرف بڑھا تھا ٹھٹک کر رکا۔ دائی کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کرائیت تھی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ نہ زن نہ مرد۔ وہ رکی، آواز ہلکی رکھی۔ بیچ والا ہے۔ اب کہ اس کے لہجے میں بھی کرائیت در آئی۔ چودھریوں کے یہاں پہلی اولاد، اور وہ بھی استغفار، سارے گاؤں نے تھو تھو کرنی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا۔ بچے کو اسی خون آلود بدن کے ساتھ اٹھا کر کہیں کسی کچرے پر پھینک دیا گیا۔ بچے کو پھینکنا، رات کا وہ منظر، برستی بارش، علاقے کے مناظر، سب کچھ اتنا اصلی تھا کہ نگاہیں اسکرین پر اٹک کر رہ گئیں، کبھی نہ ہٹنے کے لیے۔ سانس لینا غیر ضروری عمل تھا۔ ماں کی گراہیں جو کچھ دیر قبل تک چودھری کے دل کو گھائل کر رہی تھیں، اب وہ بے وقت ہو گئیں۔ وہ عورت بمشکل چلتی اس تک آئی۔ نکاحت زدہ پسلیوں کو توڑتا درد برداشت کرنے کے باوجود ایک ماں، وہ ماں جس کے لیے اولاد کی کوئی جنس اہمیت نہیں رکھتی۔ چودھری دو زینے نیچے کھڑا تھا، مکمل بھیگا ہوا، چودھرائن چھجے تلے، بوچھاڑ اس تک بھی آ رہی تھی۔ ظالم نہ بن چودھری، تو نہیں پال سکتا تے دنیا وچ پالن والے بتھیرے۔ اس کی برادری کو بلوا دے، یوں سے کچرے کی زینت تو نہ بنا۔ ہر نو مولود لڑکے اور لڑکی کا گھر وہ ہوتا ہے جہاں اس کے ماں باپ رہیں۔ کچرے کے ڈھیر سے جب اسے اٹھایا گیا، اس کے پاس زبان ہوتی تو وہ پوچھتا، میری برادری کوئی اور کیوں؟ کون سا دین، کون سا قانون تمہیں اجازت دیتا ہے کہ مجھے میرے مختلف اعضاء کی بنا پر کسی کے حوالے کرو؟ اور تم انسان، تم کون ہوتے ہو یہ طے کرنے والے کہ میری برادری کون سی؟ وہ بے زبان تھا، وہی رہا۔ پیروں میں گھنگرو پہنے، بالوں میں وگ لگائے، ہولے ہولے قدم لیتا وہ اس کا ہم برادری انسان تھا جس نے اسے کوڑے سے اٹھانے کے بعد بھی چوما۔ کوئی معاشرے کے ان مرد اور عورتوں سے پوچھے، اللہ کی تخلیق سے کرایت کھانے والے تم کون؟ حال بے چین تھا، ماتھے پر سلوٹیں تھیں، ٹائی کی گرا ڈھیلی کی جا رہی تھی، اندازے نشست بدلے جا رہے تھے۔ یہ ظلم، ایسا ظلم کسی نے کب اور کہاں دیکھا تھا؟ برصغیر نے ہمیشہ دیکھا تھا۔ اگلے منظر جوانی کے تھے۔ 11 سال کی عمر سے قبل اس سے بھیک منگوائی گئی، اور اس دوران کئی لوگوں نے گزرتے ہوئے اسے نامناسب انداز میں چھوا۔ وہ سمٹ گیا، لاج آ گئی۔
جس دن بھیک نہ ملی اسے کسی کی گھر شادیوں میں جا کر ناچنا پڑا۔ نشے میں دھت مرد ایک بار پھر انہیں اپنی ملکیت سمجھتے اور وہ اپنی برادری کے لوگوں کی بے بسی پر کڑتا جلتا، انہیں کلو کلو میک اپ تھوپ کر کسی کے بیٹے کی پیدائش، نوکری ملنے اور شادیوں پر ناچتے دیکھتا۔ اسے اسکول بھیجا گیا تو بچے تانے کسنے لگے، اساتذہ یا تو اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھتے یا پھر کوفت اور کرائیت سے۔ ہر روز آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ خود کو دیکھتا، ہاتھوں کی انگلیاں تو اس کی بھی وہی تھی جو اس کی کلاس کے لڑکے کی، آنکھیں تو اس کی بھی دو تھیں جیسے اس کی کلاس کی لڑکی کی، ناک، بال، ہونٹ، ہاتھ، پیر، ٹانگیں سب وہی تھا۔ ہاں، جسم کی بناوٹ میں کچھ فرق تھا، مگر جسم تو اللہ تخلیق کرتا ہے نا۔ دینیات پڑھتے وقت وہ جب بھی کوئی آیت پڑھتا تو اللہ اپنے بندوں کو میرے بندوں کہہ کر پکارتا۔ بعض دفعہ اے جانوروں اور انسانوں کے گروہ بھی کہا، مگر کہیں بھی اس کی ذات کو الگ مخاطب نہیں کیا تھا، یعنی وہ انہی انسانوں کا حصہ تھا، اسے یہیں رہنا تھا۔ اس کے ماں باپ پر اس کے بھی فرائض تھے، پھر یہ زندگی کیوں؟ باجی میرے ابا نے مجھے دیکھا تھا؟ بعض دفعہ وہ گھر کی بڑی سے پوچھتا۔ نہیں، ہمیشہ کا سا جواب آتا۔ اس لیے تو چھوڑا جے، دیکھا ہوندا تے چھوڑتے نہ۔ وہ چمکتی آنکھوں سے خود کو تسلی دیتا اور آس پاس گزرتے اس کے لوگ ہنس پڑتے۔ وہ دیکھنے کی بات کرتا تھا۔ بعض تو یہاں ایسے تھے جن کو 11-12 سالوں کی عمر میں گھر سے نکالا گیا اور کسی کو کوئی ترس نہ آیا۔ چند ماہ بعد اسے اسکول سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ معاشرے کے مکمل بچوں جیسا نہیں تھا، وہ الگ تھا اور وہ اسکول کے ماحول پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ اس رات وہ رویا تھا، بے حد، بے تحاشا، کیونکہ اگلے دن اسے جسم فروشی پر لگایا جانے والا تھا۔ پاکستان اور بھارت میں پیدا ہونے والے ہر تیسرے خنسا اور خواجہ سرا کا مقدر، کوئی اسے استعمال کر کے وہیں اسی سڑک پر پھینک گیا۔ اس کے وقت اور تکلیف کی قیمت اس کے منہ پر ماری گئی۔ کاغذ کے وہ چند نوٹ سڑک پر بکھر گئے اور وہ چپ چاپ چت لیٹا آسمان کو تکتا رہا۔ اگر وہ غلیظ تھا تو اللہ نے اسے وہی زمین کیوں دی، وہی آسمان کیوں اور وہی ہوا کیوں؟ اس نے سانس روک لی، اسے ڈر لگا۔ وہ تو نامکمل اور غلیظ تھا۔ اس شہر کے شرفا اور مکمل انسانوں کے درمیان اسے سانس لینے کا کیا اختیار؟ کیا وہ اس ہوا کو میلا کر دے گا؟ سانس اتنا رکا کہ اسے کھانسی آ گئی، ساتھ رونا اور پھر ہنسنا بھی۔ تارکول کی سڑک پر روتے ہنستے خون تھوکتے وہ اپنی بدترین رات کا غم غلط کر رہا تھا۔ اونچے اونچے مغموم کہے فلک تک گئے۔ یہ اداکاری، یہ سنگل شاٹس، یہ بنا مکالموں کے درد کا بیان۔ لوگ جذبات کے کسی سمندر میں غوطہ زن تھے، سانس لے لیتے تو کھارا پانی حلق میں گھس جاتا۔ وہ ناچنے لگا تھا، بھیک بھی مانگتا، لوگوں کی سنتا بھی، مگر جب اپنی سناتا تو پیٹ دیا جاتا۔ جب کتاروں میں کھڑے ہونے کی باری آئی تو اسے آخر میں کھڑا کر دیا جاتا۔ شرفا اس کے حق چھین کر بھی وہی رہتے، وہ مانگ لیتا تو اوقات سے بڑا ہوا کہلاتا۔ اس کی ذات اب انسان نہیں تھی، وہ ایک خنسا تھا، ایک انٹر سیکس جس پر ہر کسی کا اختیار تھا، اور اگر وہ انکار کرتا تو دھنک کر رکھ دیا جاتا۔ ایسی ہی ایک رات جب اسے کسی اور شریف گھرانے سے اپنی برادری کے ایک اضافے کے لیے لے کر جانے کی کال موصول ہوئی، تب اس نے ایک تہیہ کیا۔ ایک اور خنسا نہیں، ایک اور خواجہ سرا نہیں، اسے اس دنیا میں ایک انسان پالنا تھا۔ سانس لینے، تعلیم لینے، عزت لینے کے تمام حقوق سینے پر لکھوا کر لایا انسان۔ وہ اس گھر پہنچا جہاں خنسا پیدا ہوا تھا۔ چوروں کی طرح بچہ اس کے حوالے کیا گیا، چند ہزار روپے اسے پکڑائے گئے جنہیں اس نے نہ لیا۔ بچہ ساری زندگی کے لیے دیتے ہیں اور روپے اتنے کہ ایک بار اگر حرارت ہو جائے تو سب اسی میں خرچ۔ وہ اسے لیے سڑکوں پر نکل آیا۔ تجھے پتہ ہے میں بھی شاید تیری طرح کسی کے حوالے کیا گیا تھا، مجھے بھی رات کے اندھیرے میں میرے گھر سے بے دخل کیا گیا تھا۔ میں تو غلط جگہ پہنچ گیا، تو نہیں پہنچے گا۔ اس نے نوزائیدہ بچے سے عہد کیا۔ تیرے میرے گھر والوں کو لگتا ہے یہ زندگی ہم نے منتخب کی، یہ ہمارا قصور ہے، لیکن تجھے ایک بات بتاؤں، ایک چیز ہے سائنس، وہ کہتی ہے ہماری حالت پر ہمارے والدین کا کوئی اختیار نہیں۔ ارے یہ تو بس ہو جاتا ہے، بس ہے یوں ہی، جیسے مرد ہے، عورت ہے، جیسے زمین ہے، آسمان ہے۔ لوگ ہمیں گالی یا آنکھ کا اشارہ دے کر بلاتے ہیں کیونکہ ہم بے عزت ہیں، لیکن اب سے نہیں۔ تو اس معاشرے کا خنسا بن کر نہیں بلکہ ایک انسان بن کر پلے گا۔ تیری عزت بھی وہی ہوگی جو باقی سب کی، تیرا مرتبہ وہی جو باقیوں کا۔ چلتے چلتے یک لخت اسے ٹھوکر لگی۔ اسے لگا کوئی پتھر ہے، مگر وہ کوئی پیر تھا، کسی مرد کا پیر۔
اس نے نگاہیں جھکائے رکھیں۔ اس سڑک پر وہ ایک پیر نہیں تھا، نفیس جوتوں میں بند وہ 8 پیر تھے، یعنی 4 لوگ، 4 مرد۔ حال میں بیٹھے لوگوں کی سانسیں بھی اختیار رکیں، کئی نے زیر لب نو 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 کہا۔ ہر کوئی محصور سا اسکرین کو تک رہا تھا۔ وہ قدم پیچھے لے رہا تھا، ایک ٹینس میوزک عقب میں چلنے لگا تھا۔ آسمان سے تیز تیز بارش برسنے لگی۔ اسکرین ایک پل روشن ہوتی، اگلے پل تاریک۔ اسکرین کا روشن لمحہ وہاں بیٹھے ہر شخص کے لیے تاریکی تھا۔ لوگوں کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ لڑ رہا تھا، پٹ رہا تھا، انکار کر رہا تھا، واسطے دے رہا تھا، مگر اس کی نہیں سنی گئی۔ جس طرح ہر سال کئی ہزار خواجہ سرا اور خنساؤں کی نہیں سنی جاتی اور انہیں زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ چند گھنٹوں بعد سڑک پر ایک نیم جان وجود پڑا تھا۔ کل صبح تک اگر اس کی لاش کسی کو مل جاتی تو خبر لکھتی جاتی، بہاول پور کے فلاں فلاں علاقے میں ایک خنسا یا خواجہ سرا پر تشدد اور اجتماعی زیادتی۔ ایک ہیڈ لائن اور بس۔ انہیں ایک گمنام پیدائش کے بعد ایک گمنام موت کے سوا کچھ ملتا ہے کیا؟ وہ چند پل یوں ہی پڑا، گہرے گہرے سانس لیتا رہا، اپنے تار تار وجود کو سمیٹتے، خود کو گھسیٹتے وہ بچے کی طرف آیا جو اسی کی طرح نیم برہنہ تھا، جو اسی کی طرح مستقبل میں ذلیل ہونے والا تھا، اسی کی طرح اس سے تعلیم، دین، دنیا، عزت، ہر حقوق چھننے والے تھے۔ اس نے بچے کے آنسو صاف کیے، اسے یاسیت سے دیکھا، زخمی پن آنکھوں کو بھگو رہا تھا۔ ایک انسان والی زندگی نہیں تو کیا ہوا؟ اس کی نیم مردہ آنکھوں میں کوئی چمک ابھری۔ اس کے ہاتھ چیختے بلبلاتے بچے کے منہ پر تھے، آوازیں گھٹ گئیں۔ تم ایک خواجہ سرا والی موت کے حقدار نہیں، میں تمہیں ایک انسان والی موت دوں گا، ایک عزت دار موت، ایک خنسا یا خواجہ سرا کے ہاتھوں آئی موت۔ اگلے کئی لمحے بچہ تڑپا، رویا، چیخا اور چند منٹ بعد وہ ٹھنڈا پڑ گیا، ٹھنڈا یخ، بالکل ساکت۔ بارش تھم گئی تھی، ہر طرف سکوت پھیل گیا۔ آخری شاٹ ڈرون سے لیا گیا تھا، آسمان کی طرف اٹھتا ہوا کیمرہ جو شہر کے مضافات میں گردش کر رہا تھا۔ شہر ویسا کا ویسا تھا۔ حلوائی اب بھی پکوان بنا رہا تھا، ڈاکٹر ابھی مریضوں کو نسخے لکھ لکھ کر دے رہے تھے، اداکارائیں اپنے فن کے جوہر دکھا رہی تھیں، سب معتدل تھا، سب صحیح۔ کسی خواجہ سرا، کسی خنسا کے مرنے سے معاشرے کو بھلا کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ اسکرین تاریک ہو گئی۔ آخر میں سفید روشنائی سے ہر سال انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا کے کئی ممالک میں مرنے والے خواجہ سراؤں کے اعداد و شمار آ رہے تھے، تصاویر، لاشیں اور ایک بار پھر اعداد۔ ساتھ ساتھ کوئی وائس اوور چل رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اگر سڑک کے ایک طرف کتا مر جائے اور دوسری طرف خواجہ سرا تو لوگوں کو اس کتے کی مرنے کی فکر زیادہ ہوگی۔ ہمیں نیچ اور غلیظ سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہمیں ہمارے ہی گھروں سے نکال پھینک دیا جاتا ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اگر ہم اتنے ہی غلیظ ہیں تو تمہارے بیٹی کی پیدائش پر اس غلیظ کا ناچ کیوں دیکھتے ہو؟ ہماری بد دعا سے اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ بقول تمہارے ہم پر تو خدا کا عذاب ہے۔ ہم ان کی اولادوں کے ساتھ جاب نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، لیکن ان کی اولاد کی خوشی پر ناچ سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں، محفل لگا سکتے ہیں۔ جب ہمارے بنیادی حق کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے ان کے ساتھ زیادتی غلط ہے، ہمارے ساتھ آپ کا آؤٹ کاسٹ رویہ بھی غلط ہے۔ ہمارے لیے الگ سکول کیوں؟ ہمارے لیے الگ استاد کیوں؟ ہمارے لیے طرز اور ترہم کیوں؟ اللہ نے تمام انسانوں کو برابر بنایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کہتا ہے کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، پھر آپ کو مجھ پر فوقیت کیوں ہے؟ ہر سال کئی خواجہ سرا محض جنسی درندگی اور معاشرتی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے اعداد بن جاتے ہیں اور اعداد رہ جاتے ہیں، انسان نہیں۔ آخر میں ایک نام لکھایا، اے شارٹ فلم بائے شاہویر تلال بنگش۔ کئی لمحے ہال میں سکتہ تاری رہا، پھر سکتہ ٹوٹا۔ وقت نے رکی ہوئی سانس خارج کی، جیوری کے افراد ایک دوسرے کے کانوں میں کوئی سرگوشی کرنے لگے۔ اس سارے عرصے میں شاہویر سانس روکے بیٹھا تھا۔ کئی لمحات بعد سرگوشیوں پر عمل درآمد ہوا۔ جیوری کے تمام افراد اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے آگے پیچھے ہدایت ساز، فلم ساز، اداکار سب کھڑے ہوئے۔ یہ اس شام کی پہلی فلم تھی جسے سٹینڈنگ اوویشن مل رہا تھا۔ اس کے بعد منظر ہی بدل گئے۔ کئی لوگ اس سے مصافحہ کر رہے تھے، کئی اس کا نمبر مانگ رہے تھے، بیشتر نے اسے اپنے اسٹوڈیو آنے کی پیشکش دی۔ وہ باہر آیا، سرخ کارپٹ پر کھڑے اس کے قدم چاند پر تھے۔ رپورٹرز، پپرازی سب اس کی تصاویر لے رہے تھے۔
یہ شام عظیم تھی۔ اس رات شاہویر بنگش نے بلندیوں کے زینے پر پہلا قدم دھر دیا تھا۔ یہ آخری ہرگز نہیں تھا۔ یہاں سے ساری دنیا اس کے قدموں میں، یہاں سے وہ اعلیٰ۔ آج شخص سے شخصیت بننے کی پہلی رات تھی، تابناک، بے حد روشن۔ اگلے چند دنوں میں اس نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ اس کی مختصر فلم کو سال کی سب سے بہترین فلم قرار دیا گیا۔ اس کی سوچ جاننے کے لیے، اس عظیم مقصد کے پیچھے کی وجوہات جاننے کے لیے لوگ دیوانے ہو رہے تھے۔ اس کے کئی انٹرویوز لیے جانے لگے۔ پوری دنیا سے خواجہ سرا عوام اسے پیغام بھیج رہی تھی۔ کسی نے ان پر لکھا، انہیں فلم بند کیا۔ وہ اس شخص کے ہاتھ چوم لینا چاہتے تھے۔ چند ایک کو اس کے لکھے کی خاطر حقوق ملنے لگے۔ لندن کے بعد اس کا اگلا قیام امریکہ تھا، جہاں نیو یارک کے سب سے بڑے ناشر اس کا کام شائع کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے شاہویر سے کہانی ذرا بڑھانے کو کہا، اور وہ کمبخت ایک بار پھر اسلان کو بے وقوف بنا گیا۔ اسلان کا وہ مسودہ جو اس نے اپنے ایجنٹ کو بھیجنا تھا، شاہویر نے پڑھنے کی خاطر منگوایا اور امریکی ناشر کے حوالے کیا۔ اب دھوکے کی ایسی لت لگی تھی کہ غزہ فریب، نظر مکر اور لہجہ دغا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ابھی میری فلم نہیں دیکھو گے اور اس کے بارے میں کسی سے بات بھی نہیں کرو گے۔ میں چاہتا ہوں تمہارے پہلے تاثرات میں خود دیکھوں۔ جب اسلان نے اس سے فلم دیکھنے کی بات کی، تب شاہویر نے اس سے یہ کہا تھا۔ وہ ٹھہر گیا۔ یونیورسٹی یوں بھی نہیں جا رہا تھا، سیمسٹر بریک چل رہا تھا۔ فلم اب تک کسی جگہ ریلیز نہیں ہوئی تھی۔ محض یونیورسٹی کے کچھ لوگوں کے پاس شاہویر کی بھیجی ہوئی کاپی تھی، جسے وہ نہیں دیکھے گا۔ اگر اس کے دوست نے نہ کہا ہے تو یہی صحیح۔ پاکستان تک اس کی کامیابیوں کی خبر گئی تو اس کا باپ اس سے ملنے آیا۔ بڑی مدتوں بعد اسے لگا زندگی سہل ہو گئی ہو۔ بروکلین برج کے سامنے کھڑے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی باپ کی آنکھوں میں فخر تھا۔ وہ دونوں کافی کے کپ لیے کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں نے ٹیک لگا لی اور آسمان کو تکنے لگے۔ میں بہت خوش ہوں ویر، کافی دیر بعد تلال بنگش نے ہلکی آواز میں کہا۔ میں سچ کہنا چاہتا ہوں، جب سے تم نے اس بچے کو ہاکی سٹک سے مارا تھا، تب سے لے کر آج تک میں تمہارے لیے صرف متفکر رہا ہوں، لیکن آج… انہوں نے بازو شاہویر کے کندھے کے گرد پھیلایا۔ میں خوش ہوں، بالآخر تم اس جگہ ہو جہاں میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ تمہاری جگہ ہے، تم میرا فخر ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ بالآخر وہ اس جگہ تھا جہاں وہ خود کو دیکھنا چاہتا تھا۔ پہلی بار زید اس کے باپ اور اس کے درمیان سے نکل گیا۔ پہلی بار انہوں نے صرف اسے سراہا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا باپ اس سے راضی تھا۔ شاہویر کا بس نہیں چلتا تھا وہ ساری دنیا میں جشن کی منادی کروائے، ہر طرف چراغاں کرے۔ آج کے بعد سے وہ امر ہو چکا تھا۔ میں تمہیں اس انڈسٹری سے دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن تم نے اس میں رہنے کی ایک جگہ بنا ہی لی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ مدتوں بعد اس کے زخم نہ ادھیڑے جائیں، کہ انہیں سینے کو پھر مدتیں بھی ناکافی ہوتی ہیں۔ یہ تمہارا انعام۔ انہوں نے جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ شاہویر نے اسے کھولا۔ اندر سفید سونے کی زنجیر تھی۔ تمہیں دیکھ کر ایک ہی رنگ یاد آتا ہے، سفید۔ تم میرا سرمایہ ہو ویر، میرا سفید سونا۔ شاہویر نم آنکھوں سے مسکرایا اور اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس کی زندگی یہاں مکمل ہو چکی تھی۔ میرا اچھا بیٹا، جس طرح تم اس بیماری سے لڑے، اسے ہرایا، تم نے ثابت کیا تم میرے سب سے بہترین بیٹے ہو۔ اس کا کندھا تھپک کر انہوں نے شاہویر کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ مجھے مایوس مت کرنا ویر۔ نیور، نیور ایور۔ پڑھتے جذبات سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے یقین دہانی کروائی۔ پاکستان میں اس کے گھر والوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جانے لگا۔ اسے عالمی سطح پر ایوارڈز کے لیے نامزد کیا جانے لگا۔ فلموں کی پیشکش آنے لگی۔ زندگی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ اس ساری ہلچل میں، ہر بھیڑ میں، ہر مسکراتے لہجے میں، سب سے زیادہ مسکراتا چہرہ اس کے دوست کا تھا۔ ہر بھیڑ میں وہ دکھ جاتا تھا، مدح سرائی کرنے والوں میں وہ اول۔ شاہویر پورے 20 دن بعد ایڈنبرگ لوٹا۔ ایئرپورٹ پر وہ اسے لینے آیا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی سرخ آنکھیں، بڑی ہوئی گھنی داڑھی، اس کی مصروفیت کی چغلی کھا رہی تھیں۔ یوں لگا جیسے وہ بس لکھتا رہا ہے۔ جامعہ کے ہجوم میں ہر ایک کے درمیان راستہ بناتا، ہر گلدستہ شکریہ کے ساتھ تھامتا، رد کرتا وہ اس تک آیا۔ سامان کا بستہ پھینک دیا، پھول گرا دیے۔ اس نے چند فرلانگ کا فاصلہ دوڑ کر طے کیا اور تیزی سے اسلان کے سینے سے لگا، شدت سے، حسرت سے۔ میرا سپر سٹار۔ اس کے بال بگاڑتے اسلان نے خوشی سے کہا۔
وہ مسکرا رہا تھا، شاویر کی آنکھیں نم تھیں، وہ کندھا تھپک رہا تھا، شاویر رو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں، چہرہ صاف کیا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ دونوں نے ایک بار پھر ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اس بات سے بے خبر کہ یہ آخری بار تھا۔ قیامت ان کے در پر دونوں ہاتھوں سے دستک دے چکی تھی۔ عالمگیر کی رہائی کے چند روز بعد۔ مجھے تو لگتا ہے یہاں آنا بھی بیکار ہوگا، یہ آواز عالمگیر کی تھی۔ سہراب اور عالم ایک تنگ رقبے والے گھر کی بیٹھک میں فرشی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں اسٹیل کے گلاس تھے جن میں ٹھنڈا پانی تھا۔ ایک 10-12 سال کا لڑکا تشت اٹھائے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ جوہر ٹاؤن کی عمارت نمبر 4 کے سابقہ چوکیدار کا گھر تھا۔ انہیں یہاں آئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ رفیق کی بیوی انہیں بٹھا کر اندر چلی گئی تھی۔ ایسے معاملات وقت لیتے ہیں، ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار مت رہا کرو۔ اپنے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے سہراب نے ناگواری سے کہا۔ عالم اس کے اس رویے سے خاصا بیزار تھا، مگر جیل نے اس کے ضبط کا گراف بڑھا دیا تھا۔ آج کل وہ باتیں پی جاتا تھا، ورنہ وہ ان سب کو بتاتا عالم چیز کیا ہے۔ روشن کی بیٹی، وہ خدا کے لیے اب روشن کی بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو عالم۔ میں نے 2 دن اس کا پیچھا کیا ہے۔ بچوں کو قرآن پڑھانے والی سادہ سی عورت ہے، باپ اور بہن کی موت کے بعد بالکل تنہا۔ ہاں، اگر چوتھی شادی کا سوچ رہے ہو تو اسے نظر میں رکھنا، کسی غریب کو سہارا مل جائے گا۔ عالم لاخولہ پڑھ کر رہ گیا۔ اب شادی کریں اس کے دشمن۔ سہراب نے موبائل پر کوئی ویڈیو چلا کر موبائل اسے تھمایا۔ ویڈیو میں کوئی عورت تھی جو بازار سے سودا سلف لیتی دکھائی دے رہی تھی۔ کہیں وہ محلے کے کسی گھر سے پانی بھر رہی تھی، کہیں صبح خواتین کے کسی مدرسے سے جا رہی تھی۔ ایک اور بات جس پر عالم نے غور کیا وہ اس کی لنگڑاہٹ تھی۔ یہ شادی کے دوسرے مہینے ساس اور نندوں نے اس کو زینوں سے گرا دیا تھا، تب سے ایسی ہے۔ اور شوہر؟ طلاق۔ اوہ! یک لفظی تبصرے کے بعد عالم نے وہ ویڈیو اپنے نمبر پر بھیجی اور موبائل سہراب کے حوالے کیا۔ اسی پل بیٹھک کے دروازے کے باہر جوتے اتارتا پٹھان مرد نظر آیا۔ اس کا چہرہ سرخ و سفید تھا، جسامت بھری بھری، بوسکی کی قمیض پر ڈھیلی ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ رفیق نے ان کے لیے قہوہ منگوایا، ساتھ جلیبی بھی بھیجی گئی۔ آہ پٹھان اور ان کی مہمان نوازی۔ 5 عورتیں تھیں صاحب۔ حال احوال کے بعد یہ پہلی بات تھی جو اس نے کہی۔ عالم اور سہراب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عالم کے انداز میں ڈھیلا پن تھا، جبکہ سہراب بیزاری سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس نے نگاہوں کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ یقین نہیں آیا نا؟ وہ گویا ان کے تاثرات پڑھ رہا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آتا۔ جب میں نے پولیس کو بیان دیا تب وہ بھی کہتے تھے کہ رفیق لالا سٹھیا گیا ہے۔ آپ کی بات پر یقین کرنے کے لیے کوئی جواز بھی تو ہونا چاہیے۔ بیٹھک کے دروازے پر جوتے اتارتے ہوئے اسلان یمن نے پشتو میں کہا۔ رفیق کا لڑکا اس کے ساتھ ہی تھا۔ سہراب کو تاؤ آیا، جب اسے کہا تھا گاڑی میں انتظار کرے تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھتیجا ہے میرا۔ رفیق کی سوالیہ نگاہوں کو گویا قرار آیا۔ 4 عورتوں کی لاشیں ملی تھیں، اگر 5ویں عورت کوئی تھی تو وہ کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا؟ رفیق چمک کر بولا۔ میں نے بس یہ دیکھا کہ پہلے وہاں 4 عورتیں تھیں، پھر وہ 5ویں عورت بھی آئی، وہ گاڑی آنے سے پہلے آئی تھی۔ گاڑی؟ عالم نے اچنبے سے اس کی بات کاٹی۔ جی ہاں، وہی سیاہ BMW۔ چائے کی دھار کپ میں انڈیلتے وہ تیز تیز جواب دے رہا تھا۔ آپ کو پتہ بھی ہے BMW دکھتی کیسی ہے؟ عالم نے پوچھا۔ غریب ہوں صاحب، شوق اور خوابوں کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اچھی طرح پتہ ہے مجھے BMW کیسے دکھتی ہے۔ اچھا، تو کیا کوئی نمبر پلیٹ وغیرہ یاد ہے یا پھر کوئی شخص جو گاڑی سے باہر نکلا ہو؟ بالکل یاد ہے، پولیس کو بھی بتایا تھا، لیکن میرا بیان تو شامل ہی نہیں کیا، یہ کہہ کر کہ میں ذہنی مریض ہوں۔ اس نے بیالی اسلان کی طرف پڑھائی جسے وہ شکریہ کے ساتھ تھام گیا۔ ایک رو میں بیٹھے تینوں یمن اچھے، مضبوط اور الگ سے لگ رہے تھے۔ اب تو خاصا وقت ہو گیا، نمبر پلیٹ یاد نہیں، لیکن اس دن میرا بیٹا بھی ساتھ تھا، وہ چھوٹے والا۔ اس نے کونے میں کھڑے 12 سالہ لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کاپی پر ڈرائنگ بنایا تھا، کیا کمال کا کام کیا تھا۔ وہ اٹھ کر اوپر رکھے بستے اٹھا رہا تھا جب اسلان اس کی مدد کو اٹھا۔ الماری کے اوپر رکھے بستے اتار کر وہ نیچے لایا۔ گاڑی سے 2 لوگ اترے تھے صاحب، ایک وہ مرد وہ جو ٹی وی پر نہیں آتا، اس کی ماں بھی ٹی وی پر آتی ہے، کیا نام تھا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، بنگش، وہ شاہمیر بنگش۔ شاہویر بنگش؟ عالم نے اس کی بات اچک لی۔ سہراب خاموش رہا۔ اسے مائی سوائی سے ملنے والی معلومات کے تحت علم تھا کہ 9 نومبر کی رات شاہ زید لاہور میں نہیں تھا۔ BMW اسی کی گاڑی تھی جسے شاہویر
بسا اوقات زیر استعمال لاتا تھا۔ ہاں وہی، اس نے ایک پرانی کتاب نکال کر دکھائی جس پر ہوئی ڈرائنگ نہایت بھدی تھی، مگر کونے میں بیٹھے شرماتے لڑکے کو اسلان اور عالم نے بڑی واضح مسکراہٹ کے ساتھ سراہا۔ وہ پھولے نہ سماتا تھا۔ دونوں اندر گئے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد میری جگہ کسی اور کی ڈیوٹی آ گئی تو میں چلا گیا، لیکن اس دن میرا 4 فلور والے صاحب کے پاس کام تھا، میں اسی کے پاس رک گیا تھا۔ سہراب نے کتابوں کے درمیان ایک پرانا رجسٹر اٹھا لیا، ورگردانی کرتے وہ مطلوبہ سال اور تاریخ تک جا پہنچا۔ 9 نومبر، دخول اور خروج کا اندراج۔ رات 11:10، انٹری BMW 7 گاڑی کی نمبر پلیٹ پر درج نمبر لکھا تھا۔ اس نے موبائل نکالا، انداز میں عجلت تھی۔ سلطان نے جس گاڑی کا نمبر لکھا تھا یہ وہی تھا۔ ڈیم اٹ! آرا کا تعاقب کرنے والی گاڑی اور 9 نومبر کو عمارت میں داخل ہونے والی گاڑی ایک ہی تھی، سیاہ BMW، یعنی بنگش خاندان واقعی ملوث تھا۔ اور وہ 5 عورتیں، 5ویں کون تھی؟ آپ نے اس کی لاش دیکھی تھی؟ لاش نہیں دیکھی، لیکن میں نے روشن کو دیکھا تھا۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب روشن بکھلایا ہوا اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ وہ جو فاروق صاحب کے فلیٹ سے نکل رہا تھا، روشن کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ میری بیٹیاں، میری دونوں بیٹیاں اندر ہیں، خدا کے لیے کچھ کرو، میری بیٹیاں! میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی دونوں بیٹیوں کو اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک کی لاش باہر آئی اور دوسری باہر آ ہی نہیں سکی۔ اس حادثے کے بعد تم کبھی روشن سے ملے؟ عالم نے اپنا آخری سوال کیا، کیونکہ 4 کی بجائے 5ویں عورت کی یہ گتھی اس کا دماغ گھما رہی تھی اور جیل سے پی کر آیا صبر کا پیالہ چھلکنے لگا تھا۔ جس دن اس کو تھانے لے گئے تھے اس دن ملا تھا، اس نے اعتراف کیا۔ جس بیچارے کی 2 بیٹیاں جل کر مر گئی ہوں اس کا کیا ہی رہ جاتا ہے؟ کیا اس نے اس روز تم سے کہا کہ اس کی 2 بیٹیاں مر گئی ہیں؟ نہیں بالکل، کیونکہ اس کی ایک بیٹی زندہ ہے، سہراب تلخی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ لمحوں کے اندر اندر وہ باہر چلا گیا تھا۔ اسلان اس کے پیچھے گیا، محض عالم تھا جو وہاں بیٹھا رہا۔ آپ بھی جاؤ، مت کرو میرا یقین، عالم زخمی سا مسکرایا۔ میرے پاس مواقعوں اور شواہد کی قلت ہے، لہٰذا تم مجھے بتاؤ اس روز روشن نے تم سے کیا کہا تھا؟ میں کچھ سمجھا نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا احسان اور صلہ رحمی کا اثر دیر پا ہوتا ہے، جسے وہ چھوڑے جا رہا ہے وہ انصاف کرے گی۔ وہ رکا جیسے اس کے الفاظ یاد کر رہا ہو۔ جس دن خوف ختم ہوگا اس دن انصاف ہوگا۔ نہ جانے وہ کس کے خوف ختم ہونے کی بات کر رہا تھا۔ کوئی واضح پیغام، کوئی اشارہ نہیں۔ اب یہ عالم پہ منحصر تھا، وہ اس واحد سرے کو تھامے رکھتا یا آگے بڑھ جاتا شد و مد کے گھپ اندھیرے میں۔ وہاں سے اٹھتے ہوئے وہ یقین کر چکا تھا کہ اس رات وہاں 5 عورتیں موجود تھیں۔ اس کے پاس شواہد کی قلت تھی، جو مل رہے تھے انہیں سچا سمجھنا پڑا۔ اس کھنڈر عمارت میں آرا نے اسے میز پر رکھی ٹی وی کی تاریں جوڑتے ہوئے دیکھا۔ ذرا سی ہیل و حجت کے بعد وہ ٹی وی پر میچ چلا کر واپس اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ باہر سردی کافی بڑھ گئی تھی، سو اندر بھی ٹھنڈ سی لگ رہی تھی۔ شاہویر نے گرم چادر اس کے گرد پھیلائی۔ کیا لگتا ہے کون جیتے گا؟ پاکستان افغانستان کے میچ پر نگاہیں جمائے اس نے آرا سے پوچھا۔ وہ چپ رہی، چیخ لڑ اور رو کر وہ تھک چکی تھی۔ تمہاری خاطر دیکھتا تھا کرکٹ، تاکہ جب تمہیں ڈسکس کرنا ہو تو محض مجھ سے کرو۔ دیر ہو گئی ہے، مجھے جانے دو، اس نے تکان سے کہا۔ شاہویر نے مڑ کر ایک ناپسندیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ میری ہر کوشش کو خاک کیوں کرتی ہو؟ مجھے جانے۔ شاہویر نے اس کے اگلے لفظ سنے بغیر اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا اور شعلہ باز نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا صبر مت آزمایا کرو، سرد ٹھنڈی آواز میں کہہ کر وہ اس کا سارا خون خشک کر چکا تھا۔ کافی دیر تک یوں ہی ایک سخت گرفت رکھنے کے بعد وہ پیچھے ہوا۔ آرا کے چہرے پر اس کی انگلیاں چھپ گئی تھیں۔ جو بتا رہا ہوں وہ سنو، کیونکہ تم محض میری باتیں برداشت کر سکتی ہو، عمل نہیں۔ وہ کہنا شروع ہو چکا تھا اور آرا محض یہ سوچ رہی تھی، کیا یہ وہی انسان تھا جس کی خواہش اس نے کی تھی؟ وہی چند مخصوص کتابوں والا مرد، دنیا کے لیے برا، محبت میں اچھا۔ اگر ایسا تھا تو وہ اس کے لیے اچھا کیوں نہیں بن رہا تھا؟ شاہویر کے لندن سے آنے کے 2 دن بعد ایلیکس ہمہ وقت سنجیدہ تاثرات اور کٹیلی نگاہوں کے ساتھ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو گھورتا پایا جاتا۔ وہ ایک گورکن کا بیٹا تھا جو اپنی کہانیوں کے لیے پورے ہاسٹل میں مشہور۔ کیمپنگ کے دوران جامعہ کا ہر غول اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مصر رہتا، کیونکہ وہ ہر فن مولا تھا۔
اس سے بڑی وجہ ایک بار پھر اس کی کہانیاں ہوتی تھیں. کیسے اس نے قبر کے کسی مردے کو بولتے سنا، کب اس نے 2 سائیکوپیتھ مردوں کو قبریں کھودتے اور مردوں کی ہڈیاں نکالتے دیکھا. اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت کہانیاں تھیں. شاہویر کو اس کی کہانیاں بہت پسند تھیں. ایک عجیب سا سکون تھا ان میں، درد، تکلیف، بے بسی، عجب سا سرور تھا. وہ ایسی کہانیاں سن کر عجیب محسوس نہیں کرتا تھا، اسے مزہ آتا تھا. اور چند ماہ بعد ایلیکس کی کہانیاں اس کے لیے بدمزہ ہونے لگیں. اسے مزید چاہیے تھا، کچھ اور. اس سے زیادہ تکلیف تھے، اس سے زیادہ بے بس کر دینے والا. اسی مقصد کے تحت وہ آج جونز کے فلیٹ پر تھا. شاہویر، راجبیر سنگھ اور اسلان یمن، جونس کے فلیٹ میٹس بھی جڑ کر بیٹھے تھے. وہ سب باتوں میں اور اسکرین پر مصروف تھے، جبکہ اسلان اپنا لیپ ٹاپ گود میں لیے اونچے پراسرار عمارتوں کو تکتے ہوئے لکھنے میں مصروف تھا. اس کی داڑھی اور بال کافی بڑے ہوئے لگ رہے تھے. وہ کافی کا تیسرا کپ بنا کر اب دوبارہ بالکنی کا باسی ہو گیا تھا. آج کل وہ کسی سے ملتا نہیں تھا، بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ ہاسٹل سے باہر بھی نہیں نکلتا تھا. اپنی چھٹیاں اس نے اس کتاب میں سر دے کر گزار دی تھیں. یہ ڈارک ویب ہے کیا چیز؟ شاہویر کے گھٹنے پر سر رکھے سیب میں دانت کاٹتے ہوئے راج نے پوچھا. انٹرنیٹ کی ایک قسم، ایلیکس نے کہا. جو قسم ہم استعمال کرتے ہیں وہ سرفیس ویب ہے. یہ انٹرنیٹ کا 5 یا 6% حصہ ہے. اس کے بعد 2 اور قسمیں جو ہم سے مخفی ہیں، ڈیپ ویب اور ڈارک ویب. اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ سوال راج کی طرف سے آیا. وہ معصوم آدمی تھا، لوگوں کے ساتھ گھل مل جانے والا، انجام سے بے نیاز، آج میں رہنے والا. ہر طرح کے غیر قانونی، غیر انسانی کام. وہاں اسلحہ، ڈرگز، چوری کیے ہوئے مہنگے مہنگے سامان بیچے جاتے ہیں. اور ایلیکس نے سانس لینے کو ڈرامائی وقفہ لیا. انٹرنیٹ کے اس حصے پر اصلی قتل، زیادتی، تشدد ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے، براہ راست نشریات. ایک لمحے کو وہاں بیٹھے سارے لڑکوں کا دل رک گیا، سوائے شاہویر اور ایلیکس کے. ان کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا ابھرا تھا، پرجوش اور متجسس سا تاثر. عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. 80 سال کی عورت سے لے کر 8 ماہ کی بچی کے ساتھ بھی زیادتی کی جا سکتی ہے. اس لائیو نشریات کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں. زیادہ پیسے دینے پر ویور اپنی مرضی کا ٹارچر بھی کروا سکتا ہے. اگر آپ کسی کو مروانا چاہتے ہو تو کرائے کا قاتل ملے گا، کسی کو ٹارچر کروانا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا. سارا کھیل پیسے کا ہے. یہ جھوٹ ہے، اٹس اے myth. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ڈارک ویب اور ڈیپ ویب پر صرف یہی نہیں ہوتا. مختلف لوگ، مختلف آوازیں. بس ایک شاہویر تھا جو چپ تھا. اس کا ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن ہے. انسان کے ہاتھ لگے اور کچھ نہ ہو. یہ سچ ہے. ایلیکس کے لب ہلے ایک سخت اختلافی لہجہ. تم لوگوں میں سے کوئی پیٹر سکرلی کے بارے میں جانتے ہیں؟ سب نے نفی میں سر ہلایا. وہ کئی قسم کے فراڈ اور ایک خطیر رقم کے لینڈ اسکیم کے بعد فلپائن بھاگ گیا. وہاں جا کر اسے ایک کال گرل ملی. پیٹر اسے ہر طرح سے جنسی تشدد کرتا تھا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ عورت اسی تشدد کی عادی ہو گئی. پیٹر اور اس کے درمیان ایک ٹراما بانڈ بن گیا. اسی طرح اسے ایک اور لڑکی بھی ملی. کچھ عرصے بعد وہ ان دونوں لڑکیوں کو لے کر کہیں اور چلا گیا اور ایک کاروبار شروع کیا. کیسا کاروبار؟ ایلیکس کی رگوں میں کھنچاؤ اترا. اس کی آنکھیں رنگ بدل رہی تھیں. شاہویر تلال بنگش گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے محظوظ سا اس قصے کو سن رہا تھا. ڈارک ویب پر براہ راست نشریات. اس کے لبوں کے کونے عجیب سی مسکراہٹ میں ڈھلے. اس کی دونوں باندیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی ماں باپ سے کھانے، گھر اور حفاظت کے دعوے پر اپنے پاس لاتیں اور پیٹر ان کے ذریعے روپیہ کماتا. اس نے 9، 12 اور 18 ماہ کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کی اور یہ سب براہ راست نشر ہوا. دنیا نے دیکھا. یہ جھوٹ ہے. کوئی انسان اس حد تک نہیں گر سکتا کہ اپنے ہی ہم جنس کو اس قدر تکلیف میں دیکھے اور اس دیکھنے کے پیسے بھی لے. جھوٹ بک رہے ہو تم. انٹرنیٹ پیٹر پر بنی ڈاکومنٹریز سے بھرا ہوا ہے. اصل وکٹمز، اس کی گرفتاری کے بعد کی اصل ویڈیوز اور بہت کچھ. پوری کتھا بیان کر کے وہ توصیفی نگاہوں سے اپنے سننے والوں کو دیکھ رہا تھا. تمام کی نگاہوں میں کرائیت تھی سوائے ایک آدمی کے. کیا اس کا نام لینے کی حاجت ہے؟ پہلی بار ایلیکس کی کہانیوں نے ہر شخص کو پہلو بدلنے پر مجبور کر دیا تھا. پہلی بار ہر صحت مند دماغ کا جی اکتایا تھا. کیا تم لوگوں کو اب تک یقین نہیں ہے؟ ایلیکس نے ان کے چہرے پر حیرانگی بھانپتے ہوئے سوال داغا، ساتھ اپنا موبائل اٹھایا. تمہیں 2017 میں بننے والے ٹیلی گرام گروپ کے بارے میں بھی نہیں پتا؟ کئی سر نفی میں ہلے. ایلیکس نے اضافہ کیا. 2 ساؤتھ کورین لڑکوں کے بنائے ہوئے چیٹ رومز جن میں لاکھوں لوگ دیکھنے والے تھے.
یہ ڈارک ویب ایکٹیویٹی تھی جو سرفیس ویب پر ہوتی رہی اور 2 سال تک کسی کو کوئی علم ہی نہیں ہو سکا. تم سب کو واقعی نہیں پتا؟ وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا. ان گروپس میں کیا ہوتا تھا؟ جونس نے پوچھا. آوازیں اسلان تک جا رہی تھیں. وہ سن رہا تھا، البتہ یہ گفتگو سے سخت ناگوار گزر رہی تھی. یہ معلومات اس کے لیے نئی نہیں تھیں، لیکن پھر بھی کچھ عجیب تھا ان میں. اس کا جی چاہا اٹھ کر ایلیکس کا منہ بند کروائے، مگر شاہویر کو دیکھ کر چپ رہا. 2 طرح کے گروپس تھے جہاں ٹین ایج، نوکری پیشہ، یہاں تک کہ مائنر لڑکیاں بھی شامل تھیں. ان گروپس کے ایڈمن 23 اور 24 سال کے تھے، کچھ تو 18 سال کے اور کچھ مائنرز. لڑکیوں کو ان کی نازیبا ویڈیوز کے ذریعے ہراساں کیا جاتا، انہیں زبردستی ملنے بلایا جاتا اور انہیں ہر طریقے سے استعمال کیا جاتا. کئی عورتوں نے تو سلیوری کانٹریکٹ سائن کر رکھے تھے. اب ان کا ایڈمن جیسے چاہتا انہیں استعمال کرتا. فلیم گروپ نامی ایک ٹیم نے اس گروپ کے راز فاش کیے اور ان کے دونوں ایڈمنز کو گرفتار کیا گیا. یقیناً اتنی عورتوں کے ساتھ ظلم کرنے کے بعد ان جانوروں کو پھانسی دی گئی ہوگی. کم کو 35 اور ووبن کو 42 سال کی سزا. وہ استہزائیہ انداز میں بولا. دنیا کو لگتا ہے پیٹر، کم اور ووبن گرفتار ہوں گے تو یہ سب ختم ہو جائے گا. دنیا ان لاکھوں دیکھنے والوں کو کیوں بھول گئی ہے؟ اگلے ناشر وہ بھی تو ہو سکتے ہیں. ایک ویژن چند گرفتاریوں کے بعد ختم نہیں ہوتا. وہ اس ویژن کا علم بردار لگ رہا تھا. مجھے یہ سب نہیں دیکھنا، راج نے سب سے پہلے کہا. اس ہندوستانی کا دل محفلوں کے لیے کھلا تھا. اس قسم کی تخریب کاریوں کا وہ منافر تھا. حد جے میری انسانیت باقی جے، میں ختم نہیں کرونی. آئی ایم آؤٹ. جونس نے بھی سرخ جھنڈی دکھا دی. میرا دل بہت نازک ہے، کرک نے کہا. سب ایک ایک کرتے اٹھ گئے. کوئی بیٹھا رہا تو صرف شاہویر بنگش. ان سب کے جانے کے بعد ایلیکس نے اسے دیکھا، دیکھ کر مسکرایا. شاہویر کی نگاہوں کا تجسس لمحے بھر کو بھی ختم نہیں ہوا تھا. مجھے یقین تھا تم مجھ جیسے ہو. تمہاری کامیابی تمہاری سخت دلی کا ثبوت ہے. یہ آواز ہلکی تھی، اسلان تک نہیں گئی. وہ اپنا کام کرتا رہا جبکہ شاہویر کسی نشے کے تحت اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا. اسے حد دیکھنی تھی، اسے کچھ نیا دیکھنا تھا. ویر ہاسٹل چلے؟ اسلان نے بالکنی میں بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی. جواب ندارت. اس کی گردن تھک گئی تھی. اس نے کندھے اور گردن کے کس بل نکالے. گردن دائیں سے بائیں گھمائی تو کچھ بہتر محسوس ہوا. سو گئے ہو کیا؟ اسلان نے دوبارہ پکارا. ایک بار پھر جواب نہیں آیا. اس نے دونوں ہاتھوں سے گردن کو اسکریچ کر کے پٹھوں کو کچھ آرام دیا اور اٹھ کر اندر کی طرف آیا. لیپ ٹاپ میز پر رکھ دیا. سب شاید کمرے میں جا چکے تھے. ہال خالی تھا. ویر! وہ اسے کہیں نظر نہ آیا. ابھی وہ شاہویر کو دوبارہ پکارتا کہ اد کھلے دروازے سے اس کی نگاہ اندر پڑی. بڑی سی اسکرین پر جو منظر چل رہا تھا وہ اسے ساکت کر دینے کو کافی تھا. اس کی آنکھیں گویا ابل کر باہر آنے لگیں. اسکرین پر کسی جانور کے ساتھ تشدد کیا جا رہا تھا اور شاہویر آنکھیں پوری طرح اسکرین میں گاڑے اس منظر میں غرق تھا. خون، فرش پر ڈھیر سارا خون تھا. آس پاس کٹے ہوئے جسم سے لٹکتے اعضاء. اور اگلے لمحے کچھ اس قدر غیر انسانی ہوا کہ اسلان خود پر قابو ہی نہ رکھ سکا. وہ ایک ہاتھ دیوار پر رکھے گردن جھکائے کہہ کر رہا تھا. اس کی آواز پر شاہویر چونکا، ایسے جیسے کسی کا نشہ ٹوٹا ہو. وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر اس کے قریب آیا، البتہ ایلیکس کے قدم نپے تلے تھے. شاہویر نے اس کی پیٹھ سہلائی. تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا کھا لیا تھا؟ وہ نیچے جھکا اب بھی کہہ کر رہا تھا. جو اس نے دیکھا تھا وہ اب ساری زندگی کسی بری یاد کی طرح یاد رہنے والا تھا. اس کی رنگت نچڑ کر رہ گئی. ہے، آر یو آل رائٹ؟ مرد بنو. ایلیکس نے اس کی گردن کو غیر معمولی انداز میں چھوا. اسلان نے چہرہ اٹھایا اور کسی بپھرے ہوئے شیر کی مانند ایک گھونسا اس کے منہ پر دے مارا. چہرہ تانبے کی مانند سرخ تھا. ہاتھ مت لگانا مجھے. وہ نیم جان سا لڑکا غرایا. آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں. بدن لرز رہا تھا. خوف سے یا تیر سے اندازہ مشکل تھا. کیوں، تم سونے کے بنے ہو؟ اب کہ اس نے اسلان کا بازو چھوا، اسلان نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے دھکا دیا. اس کے چھونے میں کوئی کرایت اور تنبیہ تھی، کوئی ضد بھی، جسے اس وقت اسلان سمجھ نہیں سکا. اور ایلیکس نے ہز اٹھایا. کیا ہوا؟ ٹیک اٹ ایزی. وہ غلیظ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. ایلیکس بیہیو، ہاتھ مت لگاؤ اسے. شاہویر نے سختی سے اسے ٹوکا. آوازیں سن کر باقی سب بھی باہر آ گئے تھے، کچھ شب خوابی کے لباس میں، کچھ بیئر کے کین ہاتھ میں لیے موبائل پر کچھ دیکھتے ہوئے. شاہویر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، متفکر. کیا ہوا ہے بھائی؟ اسے یہاں سے نکالو، ابھی کے ابھی. اور یہ اگر دوبارہ مجھے تم لوگوں میں سے کسی کے پاس بھی نظر آیا تو میں پولیس کے پاس جاؤں گا.
انگلی اٹھا کر تنبیہ کر رہا تھا، آواز پھٹی ہوئی تھی۔ شابیر نے بغیر کچھ کہے چند ٹیشوز اٹھائے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ باقی سب ششتر تھے۔ اسلان کبھی اتنا غصہ کرتا ہی کب تھا، مگر دروازے سے اسکرین پر نظر آتا منظر ان کی روح بھی بلبلا گیا تھا۔ ٹرن اٹ آف رائٹ ناؤ، اس نے چلا کر ایلکس کو حکم صادر کیا۔ باقی سب بھی اس سے متفق تھے۔ شابیر نے اسے پانی دیا، اس کا چہرہ صاف کیا اور اب وہ دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے اسے نارمل کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ ریلیکس، لمبی سانس لو، اسے یہاں سے نکالو ورنہ میں نکل رہا ہوں۔ ایلکس تم جاؤ، راج نے سنجیدگی سے اسے کہا۔ وہ بغیر کچھ کہے نکل گیا۔ قریباً 15 منٹ بعد اسلان سنبھلا ہوا لگ رہا تھا، کچھ حد تک پرسکون، مگر اس کی رنگت ہنوز نچڑی ہوئی تھی۔ ہمیں نہیں پتہ تھا ایسا واقعی ہوتا ہوگا، جونس نے کہا۔ ڈیم، یہ وہ واحد لفظ تھا جو راج کے منہ سے برآمد ہوا۔ اسلان گردن جھکائے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے اضطرابی انداز میں ٹانگیں جھلا رہا تھا۔ یہ ویب سائٹس غیر قانونی ہیں، ضمیر کو مار کر اگر تم لوگ یہاں پہنچ بھی گئے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر تم لوگوں میں سے کوئی بھی پکڑا گیا تو تم لمبے عرصے کے لیے جیل جاؤ گے۔ اس نے شاہبیر کو دیکھا، انداز میں ملامت تھی۔ انٹرنیٹ ایک جادوئی غار ہے اور اس کے اندر گھسنے والے کو وہ جینی حاصل ہے جو اس کی ہر خواہش پوری کرے گا۔ تم یہاں جو تلاش کرو گے، جس حالت میں تلاش کرو گے، مل جائے گا، لیکن مل جانا بعض دفعہ انت نہیں، شروعات ہوتی ہے ویر۔ آئی نو، آئی ایم سوری، وہ سہولت سے بولا۔ میں دوبارہ اس گند میں گھسنا نہیں چاہوں گا، واللہ اس نے مجھے بغیر بتائے لاگ ان کر لیا تھا اور میں بس متجسس ہو گیا۔ اسلان کو اس کی بات پر اعتبار آ گیا۔ تم واقعی دوبارہ اس طرف نہیں جاؤ گے؟ تمہاری قسم۔ وہ اسے چڑھانے کو پیر اس کی گود میں رکھ گیا۔ آج اسلان نے نہیں ہٹائے۔ وہ بس تکان زدہ سا سر نشست کی پشت سے ٹکا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سب باتوں میں مصروف ہو گئے۔ شابیر اپنے لیے ایک ڈرنک لا کر اس کے قریب بیٹھا، تب اس نے اسلان کو کہتے سنا، تمہارا ایک اور بھائی ہے، لیکن میرا کوئی بھائی نہیں ہے ویر۔ تعلقات بناتا نہیں ہوں، بن جائیں تو چھوڑتا نہیں۔ اگلی بار یا تو ایلکس یا پھر میں۔ یار کیا ہو گیا، تم بھائی ہو میرے، میں۔ اس نے اسلان کے گیٹ بازو پھیلانا چاہا، مگر وہ لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ جبڑے بھینچ رکھے تھے، چہرے پر قطعیت تھی۔ یا تو میں یا پھر وہ، آج کل ہمیشہ تم، ہم بھائی ہیں یار۔ کم وقت کاذب نے سفید جھوٹ کھڑا۔ اسلان بغیر جواب دیے دوبارہ بالکنی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ شاہویر شانے اچکاتے ہوئے اب ایلکس کو پیغام لکھ رہا تھا۔ اس سے بڑا ڈوز کب مل سکتا ہے؟ وقت اور جگہ میں کل میسج کرتا ہوں، وہ کہہ کر اسلان کی طرف جا چکا تھا۔ اب وہ اسے منانے والا تھا۔ منافقین کی صفوں میں درجہ اول حاصل کرنے والا بھلا اپنے کھلونے یوں ہی ہاتھ سے جانے دیتا ہے کیا؟ چند روز بعد، یہاں رہنا میری مجبوری ہوگی، صوفہ سیٹ جھاڑتے ہوئے اسلان نے اعلانیہ انداز میں کہا۔ چند دن پہلے وہ دونوں ہاسٹل چھوڑ کر ایک اپارٹمنٹ منتقل ہو گئے تھے، جس کا کرایہ راج اور شاویر بانٹتے تھے، جبکہ اسلان نے باورچی خانہ اپنے ذمے لیا تھا۔ یہ بھی تب ممکن ہو سکا جب اس نے ایک لائبریری میں ملازمت شروع کر دی۔ وہ دونوں گھر پر کم کھاتے تھے۔ شاویر کی خیر بات ہی الگ تھی، وہ اب ایک ستارہ تھا جسے یہاں سے محض ایک ڈگری چاہیے تھی۔ جانتا ہوں، شاویر نے مصروفیت میں جواب دیا۔ انگلیاں اب بھی کھٹکھٹ لکھ رہی تھیں۔ وہ اپنی زندگی کا سنہری دور جی رہا تھا۔ اسلان نے سر صوفے کے ہتھے پر ٹکایا، پیر اس کی گود میں رکھے۔ مصروف ہو گئے ہو؟ مسکرا کر تبصرہ کیا۔ شاویر نے سر اٹھا کر ایک مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں اپنے ناسحٹ کے لیے کبھی مصروف نہیں ہو سکتا۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گراتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم مجھ سے زیادہ مصروف لگ رہے ہو، نہ سوشل میڈیا، نہ یونیورسٹی میں کوئی سلام دعا، نہ کہیں آتے جاتے ہو۔ تمہیں پتہ بھی ہے میں ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہوں۔ تم کتنے بھی مشہور ہو جاؤ، اس کے لیے مجھے سوشل میڈیا دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، بدل گئے ہو تم۔ شاویر کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ کوئی خوف تھا جو کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ جس دن اسلان یمن کو علم ہوا، وہ اس دن اسے چھوڑ دے گا۔ اپنی دانست میں وہ اس تعلق کو ٹوٹنے سے بچا رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا یہ ایک تعلق اس کا کیا کیا کھائے گا۔ اس نے مستقبل تھوڑی دیکھا تھا۔ وہ 1 ماہ سے چھپا رہا تھا، اب اور کتنا۔ میں بدل گیا ہوں؟ کیسے؟ تم مجھے میرے کریڈٹس نہیں دے رہے ویر، اس نے کہہ دیا۔ شاویر جانتا تھا وہ کھرا آدمی ہے، مگر اتنا کھرا اسے اندازہ نہیں تھا۔ ہاں، اسکرپٹ تمہاری تھی، لیکن جتنی تبدیلیاں اس میں میں نے کروائی تھیں، جتنے مکالمے میں نے شامل کروائے تھے، اس کے بعد میں ساتھی لکھاری ہونے کا حقدار تھا، لیکن تم نے میرا نام ہی نہیں لکھا۔ کو رائٹر نہ صحیح، میں مدیر کہلانے کا حقدار تھا۔
وہ سادہ سا لڑکا بڑی مہارت سے اس کے منہ پر سفید چونا پھیرے جا رہا تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں نے منظر بندی میں تمہاری مدد کی، کئی سینز میں نے شوٹ کیے تھے، تم نے وہاں بھی کوئی کریڈٹ نہیں دیا۔ تم نے فلم دیکھی ہے؟ اس سے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ فلم سوشل میڈیا پر کہیں نہیں ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ تم نے کہا تھا ہم تمہاری فلم ایک پرائیویٹ سینما میں دیکھیں گے، صرف تم اور میں، ہماری دوستی کے نام، ہماری پہلی کاوش۔ وہ حصے دار بن رہا تھا۔ شاہویر دل ہی دل میں تلملایا۔ کیا اس نے کئی سال کی محنت اس لیے کی تھی آج یہاں بیٹھ کر کسی کو شریک کرے؟ وہ تو کئی قبروں اور جذبوں پر پیر رکھ کر یہاں تک آیا تھا، کیا اس لیے؟ تم حصے دار بننا چاہتے ہو؟ مجھے میرا حق کھایا جانا نہیں پسند، بچپن سے سب نے کھایا ہے، میرا باپ، پھر ماں، پھر ماموں، پھر دنیا اور پھر پینار۔ میں نہیں چاہتا کبھی کسی دن میں یوں بیٹھ کر تمہارا نام بھی شامل کروں۔ میں تمہیں ویر کہتا ہوں، یعنی بھائی، عزیز ہو تم، میں چاہتا ہوں وہی رہو۔ اس بار میں اکیلا نگاہوں میں آنا چاہتا تھا، اگلی بار؟ میں اگلی بار تم سے بیٹھ کر کہوں گا نہیں، زندگی بہت مختصر ہے، میں موقع نہیں دیتا۔ تم کتنے سخت دل ہو اسلان، شاہویر نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اسلان نے شانے اچکا دیے۔ بننا پڑتا ہے، ورنہ لوگ شاہویر بن کر حق کھانے لگتے ہیں۔ بظاہر مذاق تھا، در حقیقت سنجیدگی۔ تم نے موو آن کر لیا یا ہو نہیں پا رہا؟ اس نے کچھ سوچ کر جوابی وار کیا۔ اس بات سے ناواقف کہ زخم اب زخم رہا ہی نہیں تھا۔ اسلان چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک کونے میں رکھے بستوں تک گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ کاغذات نکال کر لا رہا تھا۔ شاہویر کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میرے موو آن کی نشانی، میری پہلی مکمل کہانی، میرے اپنے نام، ڈیلیما۔ صفحوں کے اوپر درج لفظ پڑھ کر ہی اس کی روح فنا ہوئی۔ تم امریکہ میں تھے، میں نے فرسٹ ڈرافٹ بھیجا تھا، کیسا لگا؟ وہ کھلے باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ شاہویر کے گلے میں کوئی گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کچھ خاص نہیں تھا، تم کچھ اور بھی لکھ سکتے ہو۔ کافی کے لیے دودھ کا گلاس اٹھائے کھڑا لڑکا متحیر ہوا۔ چند لمحے وہ انہی نظروں سے شاہویر کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، یہ کہانی میں نے میرے لیے لکھی ہے، مجھے پسند ہے، تو بات ختم۔ عامیانہ انداز، نہ کوئی طنز، نہ ہی کوئی گلا۔ اپنی فلم کب دکھا رہے ہو؟ وہ معافی مانگ لے گا۔ اسلان اس پر جان نثار کرتا تھا، وہ بھلا اس ایک بات پر اس سے دوستی تھوڑی توڑے گا۔ اس ہفتے، اس نے گلا تر کرتے ہر قسم کے خدشات چھٹکتے ہوئے جواب دیا۔ تیار رہنا، تم، میں اور میری پہلی کاوش۔ اس نے سوچ بچار کے بعد بھی ہماری نہیں کہا۔ اب حق کھا ہی لیا ہے تو پورا کھاتے ہیں۔ میں تیار ہوں، اس نے کہا، کیونکہ وہ پچھلے ایک ماہ سے عجیب باتیں سن رہا تھا۔ یہ فلم ابھی یوٹیوب یا اس طرح کے کسی پلیٹ فارم پر شائع نہیں ہوئی تھی۔ البتہ شاہویر کے کچھ قریبی دوستوں کے پاس ایک کاپی تھی۔ اڑتی اڑتی خبر اس تک آئی تھی کہ ایسا درد، ایسی تکلیف انہوں نے آج تک اسکرین پر نہیں دیکھی۔ اسلان یمن کا علم یہ جانتا تھا کہ جو شاہویر بنگش اور اس نے مل کر بنایا وہ رومانس فلم تھی۔ جس کی بات ہو رہی تھی یہ کچھ اور ہی تھا۔ جانی کیوں ہواؤں میں سازشوں کی کوئی بات سی آنے لگی تھی۔ ہفتے کی صبح عجیب سی تھی، بوجھل اور بے چین۔ اسلان نے صبح اٹھتے ہی آرا کو کال ملا لی۔ بہت دیر تک وہ اس کی ساری بک بک سنتا رہا، جس کی آدھی تو کسی ہیرو کی تعریف تھی اور اب اسے ویسا انسان اصل میں چاہیے تھا۔ اسلان سوچا کرتا تھا اگر اسے ایسا انسان مل گیا تو وہ آرا کو لا کر کیسے دے گا۔ جو چیزیں اسے بڑی بڑی لگتی وہی باتیں، عادات، اطوار اسلان کو اپنی بہن کے لیے بیئر منیمم لگتا تھا۔ اظہار اس نے ہمیشہ کم کیا تھا، لیکن جو مقام اور اہمیت اس کی تھی وہ آج تک کوئی اور عورت حاصل نہ کر سکی تھی، نہ کبھی کرنے والی تھی۔ اسی سے کال پر بات کرتے ہوئے وہ باہر نکل آیا۔ آج مطلع ابر آلود تھا۔ کافی دیر تک اس کی بات سننے کے بعد اسلان جھلایا۔ میری ماں مدعے پر آؤ، لڑکی کا کیا ہوا پھر؟ ایسے کیسے؟ بس لڑکی کے نظریے پر آ جاؤں یار، تھوڑی دیر صبر سے میری سنو بات۔ وہ جھنجھلائی۔ آرا کی ہر بات جو اسلان کو فضول لگتی تھی وہی اپنی بات اسے اہم ترین لگتی تھی۔ خیر اب سارکان کو شک تھا کہ اس کا بھائی اسے جھوٹ بول رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ رک گیا۔ اب بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ اسلان صورت سے ایک کیفے کے چھجے تلے کھڑا ہو گیا۔ اور تمہیں کیسے پتہ چلا وہ جھوٹا ہے؟ دفعتاً اسلان کی نگاہ کیفے کے اندر لگی اسکرین پر پڑی۔ کسی فلم کا آغاز ہو رہا تھا۔ صاف صاف لفظوں میں لکھا تھا، "A film by شاہویر طلال بنگش"۔ اسلان ٹھہر گیا۔ آگے جاتا تو بھیگ جاتا، اور یہاں رہ کر اگر ٹی وی پر نگاہ نہ ڈالتا تو فطری تجسس کا کیا ہوتا۔
2 گھنٹے پہلے یوٹیوب پر شائع ہونے والی وہ فلم اس وقت اس کی آنکھوں کے آگے تھی۔ پہلا سین، پہلا شاٹ، پہلا منظر، اور وہ ساکت رہ گیا، ٹھنڈا یخ۔ جسم نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ اتفاق نہ تھا، یہ اتفاق ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سارکان کو لگتا تھا اس کا دوست صرف چند لوگوں کے لیے برا ہے، حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ انسان جب برائی کی حد ٹاپ لے تو وہ ہر ایک کے لیے برا ہے۔ آرا کہہ رہی تھی۔ کیفے میں کئی لوگ تھے جن کی نگاہیں ٹی وی پر جمی تھیں۔ سب کے لیے یہ ایک فلم تھی اور جس کا سرمایہ تھی وہ اب تک سانس رو کے کھڑا تھا۔ بارش اس کا نیم رخ، اس کے چوڑے کندھے بھگو رہی تھی۔ اس کا دل کسی اندرونی گھاؤ سے نکلتے خون سے بھیگ رہا تھا۔ میں سارا وقت سارکان پر غصہ کرتی رہی۔ مجھے لگا یہ مظلوم بننے کی اداکاری کرتا ہے۔ کسی انسان کے ساتھ اتنا بھی کیا ہی برا ہوا ہوگا کہ وہ اس طرح زندگی سے ہی بیزار ہو جائے؟ آرا کہہ رہی تھی۔ اسلان سن رہا تھا، یا شاید سن کر سن ہو رہا تھا۔ اب اسکرین پر بچے کو باپ کے سامنے لایا جا رہا تھا۔ اسلان کھڑا نہیں رہ سکا۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ کسی نے بہت زور سے اس کے دل میں شیشے کی کھرپی مار دی تھی، اتنی تیز، اتنی زور سے کہ وہ ہل بھی نہ سکا اور تڑپ کر رہ گیا۔ زندگی کے تمام ستم ایک طرف، یہ تکلیف ایک طرف۔ سارکان سے اس کی پہچان لے لی گئی۔ بھلا انسان پہچان کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اسے ناچنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ اسے اسکول کے بچے تنگ کر رہے تھے، اساتذہ اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا اسے چند دن بعد یہاں سے بے دخل کر دیا جائے گا، اور وہ اب دونوں ہاتھوں سے علم سمیٹ لینا چاہتا تھا، مگر عرصہ قلیل تھا۔ وہ عرصہ تو دراز تھا جب اسلان نے اسے بھائی سمجھا، دوست مانا، مخلص رہا، قدر کی۔ کیا سب جھوٹ؟ دوست جھوٹا تھا بھائی، وہ بھی جھوٹا تھا۔ اس نے اپنے ہی دوست کو دھوکہ دیا، بالکل اس کی طرح۔ وہ زہریلا بڑبڑا رہا تھا، آواز حلق کی کسی خانے میں گھٹ کر دم توڑ گئی تھی۔ ایسی تکلیف، ایسا کلک، دل میں کوئی خنجر لگا۔ اسکرین پر اس کی کہانی تھی، اس کی تخلیق۔ کوئی اسے اپنے نام کیسے کر سکتا تھا؟ کئی جاگی ہوئی راتوں کا ثمر، لاتعداد بے سکون دنوں کا پھل، کسی نے بڑی بے حسی سے اسے اپنے نام کر لیا تھا۔ دفتن کوئی آہٹ سی ہوئی، کروسنٹ اور کافی کی خوشبو۔ اسلان نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ شابیر بنگش ہاتھ میں چند خاکی تھیلے لیے اس کے سامنے تھا۔ شاید وہ آج صبح کی تیاری کے لیے سامان لینے جا رہا تھا۔ کسی کے قریب رہ کر، اسے دوستی کا فریب دے کر، اس کی سب سے قیمتی چیز چھین کر بھی اس میں گٹس تھے کہ وہ نگاہ ملا رہا تھا۔ کیسا انسان تھا وہ؟ آرا اس سے کہہ رہی تھی۔ اسلان نے سامنے دیکھا، وہ سامنے کھڑا تھا۔ وہ کمبخت واقعی نگاہ ملا رہا تھا۔ کوئی اس کی آنکھیں نوچے، کوئی اسے سرے راہ درے مارے، کوئی اس کا گریبان تو چاک کرے۔ وہ اسلان کے کندھے کے پار بھیڑے ہوئے دروازے سے اسکرین کو تک رہا تھا، ساکت، خالی۔ ایڈن برگ کی اس سڑک پر برستی بارش نے دھوکے کو مجسم دیکھا۔ وہ بدقت اسکرین سے نگاہ ہٹا سکا، سانس بمشکل کھینچ لی۔ اسلان بے دم تھا، متحیر سا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ کیفے کی سنگی دیوار کے ساتھ لگتا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ موبائل والا ہاتھ پہلو میں گرا تھا۔ اسکرین سے کچھ آوازیں ابھر رہی تھیں۔ دونوں کے درمیان ایک سڑک تھی۔ شاویر بھیگ رہا تھا، اسلان خشک رہ گیا، باہر سے بھی اور اندر سے بھی۔ درمیان حائل وہ سڑک کسی پل صراط کی مانند تھی۔ اسی لمحے اسلان کو اندازہ ہوا، اگر سامنے والا اس پل صراط پر چڑھ کر سہج سہج کر چلتا ہوا بھی اس کے پاس آیا تو سود مند نہیں ہوگا۔ وہ پل صراط کی رسی پر چل سکتا تھا۔ اسلان نظروں کا کیا کرے جن سے وہ گر چکا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے ملال کے چند قطرے بہہ جانے دیے۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، آج کے بعد شاہویر سب ہے اور کچھ بھی نہیں۔ خستہ عمارت میں پانی کے ٹپ ٹپ گرنے کی آواز ویسی تھی۔ ارتعاش اتنا مدھم کہ بمشکل سنائی پڑتا۔ ٹی وی سے آتی میچ کی آواز بھی تیز، مگر آرا کے سینے میں جلتا الاؤ، چٹختے جذبوں کی آواز اسے بہرا کر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے کسی گداگر کی طرح بیٹھا تھا، بکھرے بال، اجاڑ آنکھیں، حزن و ملال میں ڈوبا چہرہ اور گھائل دل۔ اسلان پہلا انسان تھا جس نے کبھی میرا پیسہ، نام، رتبہ استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کندن تھا وہ، ایسا کھرا، بے نیاز اور سچا دل کسی کا نہیں تھا۔ اس کی تربیت اچھی ہوئی تھی آرا، اور میری تربیت میں جا بجا کھوٹ۔ ایسا نہ ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح بے نیاز ہوتا، اسی کی طرح لوگوں اور ان کی کامیابیوں سے نہ جلتا۔
سینے میں آگے بڑھنے کی آگ رکھتا مگر قدموں سے کسی کو نہ کچلتا۔ لمحے بھر کا توقف کیا، پھر آرا کو دیکھا۔ میں ایسا کرتا نا آرا؟ اس کی تکلیف کا کیا؟ میں نے اسے بہتر آپشنز دیے تھے مگر وہ بے حد ضدی اور ہٹ دھرم تھا۔ میں اسے ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں کی جوت بجھ رہی تھی۔ وہ یہ ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کاش ہم دونوں میں سے کسی نے جھکنا سیکھا ہوتا۔ میں نے کہا نا آرا، وہ بہت ضدی تھا۔ اس کی آواز بڑبڑاہٹ میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے شکستہ قدم ہاسٹل یا پھر اپارٹمنٹ کی طرف نہیں اٹھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ڈین ولیج چلا آیا۔ ندی کے قریب بیٹھ کر اس نے اپنا چہرہ پانی میں دیکھا۔ اسے لگا یہ اس کا چہرہ نہیں تھا۔ ایسی مات بھلا کون کھاتا ہے؟ ایسا دکھ، ایسا رنج وہ کیسے جھیل آیا؟ اپنی کہانیوں میں اس نے کیسی کیسی فلاسفی لکھی تھی۔ آج ہر لفظ غائب کیوں؟ آج کوئی لفظ کارگر کیوں نہیں؟ لکھائیوں کے الفاظ تو کئی دلوں کے مرہم ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے دل کا کیا؟ ایک عرصہ بعد جھیل کے کنارے بیٹھ کر وہ بہت رویا۔ جھیل کے شفاف پانی میں اس کی آنکھوں کے قطرے بھی شامل ہو گئے۔ سارے کا سارا ایڈن برگ اسے گھٹی گھٹی سسکیاں لیتے ہوئے سنتا رہا۔ وہ بازو سے آنکھیں رگڑتا تو گال بھیگ جاتا، وہ انگلیوں کے پوروں سے آنسو صاف کرتا تو دل ٹوٹ جاتا۔ چہرہ گھٹنوں کے درمیان اٹکائے وہ چیخا، گیلی گھاس پر ہاتھ مارتے اپنے رنج کو گریا کیا۔ ایسی تکلیف تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شابیر بنگش کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ آنکھوں کے آگے گزر رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ اس وقت آگ تھا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے آرا کو کال ملائی۔ گھنٹی بجتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کال کا جواب آ گیا۔ ان دنوں وہ اسے کال ملا لیا کرتا تھا۔ چھوٹی بڑی تکلیف، خوشی اس کے ساتھ بانٹنے کی عادت سی تھی۔ زہے نصیب، آج اس سڑے ہوئے بندے کو بہن دن میں دوبارہ کیسے یاد آ گئی؟ اس کے آس پاس کئی آوازیں تھیں۔ شاید وہ باورچی خانے میں تھی، کوئی کام کرتی ہوئی۔ ویڈیو کال کرو؟ اگر میں تمہیں تکلیف دوں، تم سے جھوٹ بولوں تو تم کیا کرو گی؟ اس نے زکام زدہ آواز میں پوچھا۔ ویڈیو کال نہیں کی۔ وہ روتے ہوئے اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گی بھائی۔ آرا کو اس کی آواز بھاری محسوس ہوئی۔ کسی نے تنگ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو تم کیا کر سکتی ہو؟ میں؟ اس نے فریج کھول کر برتن اندر رکھے، موبائل کان اور کندھے کے بیچ اٹکایا۔ میں ہر حد پار کر سکتی ہوں۔ کوئی تمہیں ہرٹ کرے گا تو اسے بھی اتنی ہی تکلیف دوں گی۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ عمر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے تمہیں کوئی بھائی نہیں دیا کیونکہ اسے پتہ تھا وہ اسلان کو آرا دے رہا ہے۔ تم میری حفاظت میں ہو اور رہو گے۔ اس نے گردن جھکا لی اور روئے گیا، بے آواز، بے اختیار، ڈھیر سارا روئے گیا۔ بہت دیر تک جب وہ کچھ نہ بولا تو آرا ٹھٹکی۔ کیا زیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ بہت 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 زیادہ آرا۔ مجھے لگ رہا ہے میں یہ جھیل نہیں پاؤں گا۔ یہ میری استطاعت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ میرا دل جل رہا ہے۔ وہ جو آج حرف پہ حرف سچ کہہ رہا تھا، مستقبل میں اس کے لب مکفل ہوں گے، کون جانتا تھا؟ نام بتاؤ، تم صرف ایک بار اس کا نام لو۔ وہ ہر کام چھوڑ کر بے تابی سے بولی۔ اگر میں تمہیں ہرٹ کرتا تو تم کیا کرتی؟ تم سے بات کرتی یا شاید کچھ بات نہ کرتی تاکہ کچھ تلخ نہ کہہ دوں۔ اسلان اٹھ کھڑا ہوا، سر سمجھنے والے انداز میں ہلایا۔ میں کچھ تلخ کہہ دوں گا اور پھر اس کی معافی بھی اثر نہیں کرے گی۔ مجھے اس سے کچھ تلخ نہیں کہنا چاہیے۔ وہ اٹھ کر اب اپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس سے بات نہیں کروں گا، اب تو کبھی بھی نہیں۔ بھائی سب ٹھیک ہے نا؟ چاچو کو بتاؤں؟ خبردار جو تم نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا، جو بتانا ہوا میں خود بتاؤں گا۔ اس نے ڈپٹا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے میرا حق کھایا ہے۔ معاف کر دو گے؟ حلق سے کھینچ کر نکالوں گا، قطعیت سے کہا اور کال بند کر دی۔ عالم کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ سہراب اپنے کسی کورس کے سلسلے میں کسی اکیڈمی میں تھا۔ وہ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے نہیں کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیگ بھرتا جا رہا تھا۔ تبھی اسے دروازہ کھلنے اور شابیر کے اندر آنے کی چاپ سنائی دی۔ وہ چپ چاپ اپنا کام کرتا رہا، مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ مجھے فی الحال کسی سے نہیں ملنا، کوئی میٹنگ نہیں کرنی، سب کینسل کرو۔ وہ خفگی سے موبائل پر حکم صادر کرتا ہوا اندر آیا۔ اسلان کو اپنا سامان باندھتے دیکھ وہ چند لمحوں کے لیے حیران ہوا، پھر تیزی سے آگے آیا۔ میں نے تمہیں پورے ٹاؤن میں ڈھونڈا ہے، کہاں مر گئے تھے تم؟ وہ بغیر جواب دیے اپنا کام کرتا رہا۔ اسلان مجھ سے بات کرو، میری بات سنو، میں بہت مجبور تھا۔ 2 سال سے ہر جگہ سرد ہونا آسان نہیں ہوتا۔
یہ آخری بار ہوگا، میں اگلی بار ایسا کچھ نہیں کروں گا، پلیز ادھر دیکھو، ایک بار میری بات سنو۔ اس نے اسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے اس نے حقارت سے جھٹکا۔ شہابیر نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر دور اچھالے۔ پلیز ایک بار، صرف ایک بار میری بات سن لو، میں دوست ہوں تمہارا۔ اسلان نے مڑ کر سخت نظروں سے اسے دیکھا، منہ سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سرد مہری اور لا تعلقی تھی کہ شہابیر بھول گیا اسے کہنا کیا تھا۔ وہ بھول گیا کہ اس شخص نے کبھی اسے نرمی سے بھی دیکھا تھا۔ اس نے میری ایک بھی نہیں سنی آرا، ایک بھی نہیں۔ شہابیر کبھی اس کا بازو پکڑتا، کبھی اس کے چہرے کے گرد دونوں ہاتھ رکھتا جیسے کسی بچے کو بہلا رہا ہو، مگر اس کے سامنے ٹوٹا کانچ تھا۔ وہ دیکھتا تو منظر تقسیم شدہ، چھو لیتا تو لہو لہو۔ وہ بہرا ہو گیا تھا۔ بے تاثر ٹھنڈی آواز میں کہا، میں نے اسے پیسہ آفر کیا تو عاشی کا وعدہ کیا، میں نے اس کی 7 پشتوں کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میں نے اس سے کہا میں اسے آدھی دنیا لا کر دے دوں گا، اور تم جانتی ہو اس نے کیا مانگا؟ مٹے مٹے کاجل والی آنکھوں سے وہ زخمی سا مسکرائی۔ پبلک اپولوجی، کیونکہ وہ اسی کا حقدار تھا۔ تم دوست تھے میرے، ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا؟ اسلان کا لہجہ بلند تھا، آنکھوں میں تیش ہلکورے لے رہا تھا۔ میں ایک ایک مقام پر تمہارے ساتھ کھڑا رہا، گدھوں کی طرح ایک ایک رات تمہاری خاطر تمہارے ساتھ جاگا، اس لیے کہ تمہاری روشن سو مجھ سے غصب کی ہوئی بینائی سے ہو۔ وہ پلنگ کی پائنیتی پر بیٹھا تھا، شہابیر اس کے پیروں کے قریب شکستہ بے حال۔ میں تھک گیا تھا اسلان، تم وہ کہانی مانگ سکتے تھے، میں دے دیتا، ایک کہانی ہماری دوستی سے بڑھ کر تو نہیں تھی؟ ایگزیکٹلی، وہ جلدی سے آگے ہوا، ایک کہانی ہی تو تھی، بس ایک کہانی۔ تم میرے بھائی ہو، میری کامیابی تمہاری کامیابی ہے، اور میں چوری میں نہ ساتھ دوں گا نہ معاف کروں گا۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ پبلک اپولوجی۔ پلنگ کی پائنیتی پر بیٹھے اسلان نے 2 لفظی مطالبہ کیا۔ اس کے پیروں کے قریب اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا شہابیر ساکت رہ گیا۔ اسلان کی آنکھوں اور انداز میں قطعیت تھی۔ میں پیسے پر تھوکتا ہوں اور تمہاری چوری شدہ کامیابی میری جوتی کے نیچے۔ جن آسائشات کی تم مجھے پیشکش کر رہے ہو ان کے آگے پیچھے کتے کی مانے دم ہلانا تمہارا پیش ہے، میرا نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جو واحد چیز مجھے تم سے چاہیے وہ ایک عوامی معافی ہے۔ میرا پرائیڈ صرف اسی صورت بحال ہوگا، میرے زخم صرف اسی صورت بھر سکتے ہیں۔ جس طرح تم نے آدھی دنیا کو وہ فن پارا بیچا، اسی طرح تمہیں آدھی دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ تم نے چوری کی تھی، تم نے اسلان یمن کا حق کھایا۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 24 گھنٹے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں اگر تم نے معافی مانگ لی تو میں سب بھول جاؤں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم سے اگلی ملاقات تھانے میں ہوگی۔ اس نے شہابیر کے دونوں ہاتھ کرائیت سے ہٹائے اور اٹھ کر دوبارہ اپنا بستہ باندھنے لگا۔ فرش پر بیٹھا وہ اداکار اسلان کی شرط پوری ہونے کی صورت اپنا مستقبل اپنی آنکھوں کے آگے دیکھ رہا تھا۔ بعض لوگ چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ وہ بچپن سے ذرا ویسا ہے، بعض ہنس رہے تھے، چند نے اس پر انگلیاں اٹھائیں، اور باقی چند، اس کے گھر والے، اس کی ماں، باپ، زید، تاج، رئیس، اسے ساری دنیا اپنے سر پر گھومتی محسوس ہوئی۔ اسے پہلی بار علم ہوا وہ اسلان یمن اور اس کے اصولوں سے ناواقف رہا تھا۔ وہ کھرا تھا، اور آج پہلی بار اس کا کھرا پن اسے چبھا۔ پہلی بار وہ دوست، بھائی، ساتھی کچھ نہیں لگا سوائے حریف اور خوف کے۔ وہ جان کو آ رہا تھا، اور شہابیر بنگش کو جان بچانی آتی تھی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ بہت لمبی ایپیسوڈ دے دی نا، ہے نا؟ اچھی ہوں نا میں؟ اچھا، تو کیا کیا ہوا ہے یہاں پر اسلان کے ساتھ؟ یہ سب باتیں نا میں آپ کو بہت پہلے سے بتا رہی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ سب باتیں میں نے بتائی تھی، میں بہت پہلے کا بتا رہی تھی میں۔ یار صحیح بات ہے، بہت تیز ہو گئی ہوں میں۔ تو یہ تو ہمیں پتہ تھا، لیکن اتنا برا انسان نکلا شہابیر، بہت ہی کوئی سائیکو ہے۔ اور اچھا، مجھے تو اب لگتا ہے جوہر 40 میں سارا کا سارا ہاتھ ہی شاہویر کا تھا، جو اس کی سیاہ BMW ہے نا، جس میں یہ شاہزید بن کے گھومتا رہتا ہے، وہ اسی نے مارا ہوگا، اسی نے آگ لگائی ہوگی، اسی نے سب کیا ہوگا۔ ہاں نا، اتنا سائیکوپیتھ ہے یہ، تو یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور ابھی تک ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آرا کڈنیپ ہو چکی ہے، ان کو یہی نہیں پتہ ابھی تک کہ شاہویر زندہ ہے، شاہزید مر گیا ہے۔ ہاں چلیں جی، آگے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کہانی تو اس نے اس سے لے لی، لیکن دوبارہ پھر اسلان نے نہیں لکھا،
اور چلو ایک کہانی تو یہ چھاپ کے مشہور ہو گیا، تو اس کو باقی بھی تو کہانیاں لکھنی تھی، پھر اس نے کیا کیا؟ کیا یہ اسلان کو ہمیشہ یوز کرتا رہا؟ پھر اس کے بعد کیا کرے؟ ایک دفعہ تو چوری کر لے، بعد کا کیا؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے۔ اور میں بھی پھر تمکنت نے اسلان کو خرید لیا ہو۔ اور جی اور کیا ہوا ہے؟ بہت زیادہ لمبی ایپیسوڈ ہو گئی، میں بھول گئی ہوں پیچھے والی باتیں۔ اور وہ بس کیس کو سالو کر رہے ہیں جوہر 40 والے، اور ڈھونڈ لیں گے۔ پٹھان کا کیریکٹر ایک نکل کے آ گیا جو ان کو بتاتا ہے کہ 5واں کیریکٹر بھی ہے، وہ روشن کی دوسری بیٹی ہے، اور روشن کی دوسری بیٹی اب کچھ بتائے گی پھر ان کو۔ اور وہ اسپند کیوں چاہتا ہے کہ سہراب اور عالم یہ کیس سالو کریں؟ وہ روبینہ کو اور تمکنت کو پھنسانے کے لیے چاہتا ہے، ہو سکتا ہے، اور یا پھر وہ اپنی فرینڈ رابعہ کو انصاف دلانے کے لیے چاہتا ہے۔ خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔